السلام علیکم میر صاحب. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ہماری آڈینس بھی آپ سے بخوبی واقف ہے. تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کو خوش آمدید بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ ہمارے پاس آئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. عام طور پہ اس طرح کا پروگرام انعقاد کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے امیر جماعت اسلامی کے ساتھ، لیکن میرا خیال ہے آج کل پاکستان کے اندر کچھ یونیک سرکمسٹانسز ہیں جہاں نارم سے ہٹ کے، عام سنت سے ہٹ کے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. اب جماعت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ فور فرنٹ میں آ کے جو یوتھ کے پلیٹ فارمز ہیں، جس طرح پوڈ کاسٹ ہوگی، سوشل میڈیا ہوگی، وہاں پہ الحمدللہ آپ کی بھی اب ریپرزنٹیشن نظر آتی ہے. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور لاہور میں ہمارا موسم تنگ تو نہیں کر رہا آپ کو؟ لاہور کے موسم کے ہم عادی ہو گئے، ہم دوست بن گئے. اور یہ جو اسموگ ہے ہماری دھواں گھٹا، اسموگ صرف دن کی صورت میں نہیں ہے، سیاسی اسموگ بھی ہے، معاشی اسموگ بھی ہے، پورے ملک میں ہے. جی جیسے کہتے ہیں ایک فوگ آف وار جو ہوتی ہیں نا، ایک قسم کا اسموگ کا عالم پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اور آئی تھنک 9 مئی کے بعد سے ذرا جمہوریت کا جو آپ کہہ لیں گے ایک اس کی ہیلتھ ہے ڈیموکریسی کی پاکستان کے اندر، وہ انڈر کوشچن آ چکی ہوئی ہے. 9 مئی کے واقعات سے پہلے ہی جماعت کا ایک ڈپارچر ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے ریلیشن شپ کے ساتھ. اس پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا کہ کیسا ریلیشن شپ تھا، ڈپارچر ہوا، پھر 9 مئی میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور اس کے بعد سے 12 مئی سے آنورڈ جو کریک ڈاؤن ہوا، جماعت کا کیا اس کے اوپر سٹانس رہتا ہے؟ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا اتحاد تھا خیبر پختونخوا کی حکومت میں، اور وہ اتحاد بھی صرف حکومت کے حد تک تھا، ان ایک لحاظ سے سیکرٹریٹ کے حد تک تھا. ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ تعلیم کو بہتر بنائیں گے، تانا کلچر کو بہتر بنائیں گے، ہاسپٹلس کو بہتر بنائیں گے، کرپشن کو ختم کریں گے، اس طرح وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کریں گے اور عام لوگوں کو حکومت تک رسائی کے مواقع دیں گے. لیکن اس معاہدے کے باوجود چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو پی ٹی آئی ہی تھی، وزیر اعلیٰ ان کا تھا، میجارٹی ان کی تھی، اسمبلی میں ان کی میجارٹی تھی، تو جو ہمارے حصے میں وزارت آئی تھی، خود عمران خان ان کی تعریف کر رہے تھے کہ جو تبدیلی کی چابی ہے وہ جماعت اسلامی کے وزراء ہے. ہم نے بلدیات کو بہتر بنایا، بلکہ یونیک بنایا. ہمارے ساتھ فائنانس کا محکمہ تھا، میں خود فائنانس کا منسٹر تھا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ ہم نے اس کو ایک ماڈل کے طور پر چلایا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں خیبر پختونخوا قرض فری صوبہ بنا تھا. اس طرح ہمارے ساتھ عشر اور زکوٰۃ کا محکمہ تھا، اور عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے پوری صوبے میں ایسی کمیٹیاں بنائی کہ اس میں ہم نے پارٹی کا خیال نہیں رکھا. معاشرے کے جو بھی اچھے لوگ تھے ہم نے ان کمیٹیوں میں لے لیا، اور وہی وجہ ہے کہ پہلی بار زکوٰۃ لینے والوں کے لسٹ ہم نے مساجد کے دروازوں پر لگایا. اس لیے کہ پہلے لوگ لیتے تھے اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا نام ظاہر نہ ہو. ہم نے کہا کہ اگر آپ مستحق نہیں ہیں آپ نہ لیں، اور اگر آپ مستحق ہیں تو آپ کا نام ظاہر ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے نام نکلوا دیے اور حقیقی مستحقین تک زکوٰۃ پہنچنا شروع ہو گیا. لیکن بہرحال چلتے چلتے پی ٹی آئی کی پھر اپنی پالیسیاں تھیں، ہمارا اپنا ایک نظریاتی ایجنڈا تھا، ریفارمز ایجنڈا تھا. اس لیے 2018 کے الیکشن میں ہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلے، اور اس میں بھی بنیادی وجہ یہی تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک دینی اور انقلابی جماعت الیکشن میں ہمارے ساتھ ہو تو شاید باہر کی دنیا اس کو پسند نہیں کرے گی. اور مجھے خوب یاد ہے کہ جب ہم ایم ایم اے بنانے کی طرف جا رہے تھے تو ہماری ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان سے ہم نے یہی طے کیا تھا کہ
چونکہ ہم حکومت میں شامل ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم ایک دوسرے کا مد مقابل ہو، لیکن اس کی جو بھی مجبوریاں تھیں لہٰذا وہ ہماری صلاحیت سے تو فائدہ اٹھانے کے حق میں تھے، لیکن الیکشن میں وہ ہمارے ساتھ اتحاد کے حق میں نہیں تھے، اور وہ یہی امپریشن دے رہے تھے کہ چونکہ بہت زیادہ بین الاقوامی معاملات ایسے ہیں کہ ایک دینی اور انقلابی جماعت اگر ہمارے ساتھ سٹیج پر ہو تو شاید باہر کی دنیا ہمیں پسند نہ کرے۔ ہم نے کہا آپ کی مرضی، اس لیے کہ سیاست میں شریک ہونا، ساتھ چلنا، یہ کسی ایک فریق کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اس میں دونوں فریقوں کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں ہم بڑے اچھے انداز میں ہم حکومت میں تھے، لیکن حکومت سے نکلے بھی بہت پازیٹیو انداز میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ مجھے یاد ہے کہ پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، آج کل تو نہیں ہیں ان کے ساتھ، ہماری طرف سے عنایت اللہ خان صاحب وزیر تھے بلدیات کا، پریس کانفرنس کی، اور شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ دو پارٹیاں حکومت میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہے اور ان نے پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے کی تعریف کے ساتھ ایک دوسرے کو الوداع کہا ہو، اس لیے کہ ہم ایک ڈیفرنٹ جمہوری روایات کے قائل ہے، جس میں برداشت ہے، جس میں صبر ہے، جس میں گالی گلوچ کی بجائے دلیل ہے، جس میں شائستگی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ شائستگی دلیل کی سیاست معاشرے میں عام ہو جائے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا کہ آپ پالیسی میٹرز کی حد تک ان کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن میں تھے، لیکن ظاہری بات ہے سیاسی سٹیج کے اوپر جب آتے ہیں تو ون اور ون سچویشن ہوتی ہے، ون لاس سچویشن نہیں ہو سکتی، یعنی دونوں فریقین کے لیے بیسٹ آؤٹ کم امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس وقت ریٹرو ایکٹیولی امیج یہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل کہ جماعت نے پی ٹی آئی کو ابینڈن کیا تھا، اور وہ اس حد تک جاتے ہیں کہ آپ نے جس کو کہتے ہیں بیک سٹیبنگ، یعنی ان کی کمر میں خنجر گھونپ دیا، اور آپ اس کے برعکس بات کر رہے ہیں کہ بڑے ایمیکیبلی آپ پیسفلی آپ لوگوں نے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے علیحدگی اختیار کی، اور آپ جو اونس آف رسپانسبلٹی ہے وہ آپ پی ٹی آئی کی طرف ڈال رہے ہیں کہ ان کے لیے انٹرنیشنل سٹیج پہ شاید اتنا زیادہ مفید نہیں تھا، لیکن یہ ڈیسیجن انہوں نے لے لیا، لیکن کلیئرلی وہ انٹرنیشنل سٹیج پہ لوگوں کو خوش نہیں رکھ پائے ان کے بیانیے کے مطابق، اور بعد میں ان کے بیانیے کے مطابق جو پھر 9 مئی کا باعث اور سبب بھی بنی بات، انہوں نے اب ایک سائفر والا بیانیہ بنا دیا کہ ہم امریکہ کو خوش نہ کر پائے، اور وہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جو روس ان کا جانا اور وہاں پر گندم اور ڈیزل اور گیس کی باتیں کرنا اور یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اوپر ایک ایسا سٹانس لینا جو کہ شاید امریکہ بادشاہ کی اس میں اندر اس کی رضا شامل نہیں تھی، تو وہ اس کو باعث بنا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر ہمیں ہر بندے نے بٹرے کر دیا، ابینڈن کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ان کا تعلق پہلے ہی الگ ہو گیا تھا، تو جب یہ بیانیہ انہوں نے بنایا اور وہ نکلے حکومت سے، اور پھر سبسیکوینٹلی 9 مئی کا ماحول پیدا ہوا، وہ لڑائی، وہ تصادم، وہ جھگڑا ہوا، کیا جماعت کی رسپانسبلٹی یہ بنتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے جمہوری اقدار کی خاطر، اور جو سخت یا مشکل وقت ان کے ساتھ اب درپیش آیا ہے اس کے اندر آپ کا، کیونکہ ریٹرو ایکٹیولی پی ٹی آئی والے یہی چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ تب معاملہ ختم ہو گیا تھا، اب آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پی ٹی آئی کے 2 حصے ہیں، ایک اس کی لیڈرشپ ہے، ایک اس کا کارکن ہے۔ اس کا کارکن تبدیلی کے ایجنڈے کی امید کے ساتھ آئے تھے، اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، فنڈ بھی دیا، سپورٹ بھی دیا، نوٹ بھی دیا، ووٹ بھی دیا، لیکن اس کا جو لیڈرشپ تھا وہ انقلابی نہیں تھا، وہ روایتی لوگ تھے۔ مثلاً آپ بزدار کو لے لیں، مثلاً آپ محمود خان کو لے لیں، وغیرہ وغیرہ، ہم افراد کو چاہتے ہیں کہ کم از کم ڈسکس کر لیں، جی، اس لیے کہ فرد کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک انسان پہچانا جاتا ہے دوستوں سے،
کہ وہ ان کے دوست کیسے ہیں. تو لیکن اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کے ورکر سے اب بات کر لیں تو وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں کرپشن کا خاتمہ ہو، ایک ایسی سوسائٹی جس میں وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہو، ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر بچے کو تعلیم مل سکے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر انسان کو روزگار مل سکے. لیکن 10 سال حکومت خیبر پختونخوا میں اور 4.25 سال حکومت مرکز میں اور اس طرح پنجاب میں، ہمیں افسوس ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکا. اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ چاروں طرف اور 70-80% اس میں جو لیڈرشپ تھیں وہ وہی پرانے لوگ تھے جو پیپلز پارٹی سے آئے تھے، جو مسلم لیگ سے آئے تھے، جو پرویز مشرف کے پارٹی سے آئے تھے، جو ایم کیو ایم سے آئے تھے. تو لہٰذا آپ خود سوچیں کہ اگر کچھ پرزے ایک انجن میں ٹریکٹر کے ہو، کچھ موٹر کے ہو، کچھ موٹر سائیکل کے ہو، کچھ سائیکل کے ہو، کچھ ٹرک کے ہو، اور آپ اس کو جوڑ کر ایک انجن بنا لے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کیا یہ ٹرک ہے یا یہ موٹر ہے یا ٹریکٹر ہے یا سائیکل ہے یا یہ ہیلی کاپٹر ہے. لہٰذا وہ کوئی چیز نہیں بنتی. ہائیبرڈ کہیں گے. وہ کوئی چیز وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا. ممکن ہے وہ دیکھنے میں خود بہت خوش نما ہو، خوبصورت ہو، اب جس طرح پینٹنگ اس پہ کر لے، کوئی بھی نام رکھ لے تو ایک لمحے تک لوگ اس کو ویسے ہی سمجھیں گے کہ بھئی یہ ٹرک ہے یا ہیلی کاپٹر ہے. لیکن اگلے مرحلے جب وہ چلے گا لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ تو کچھ بھی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا کارکن جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ایزی تھا اور ہے بھی، لیکن جہاں تک ان کا جو لیڈرشپ ہے جس میں زیادہ تر فیوڈلز تھے یا روایتی سیاستدان تھے، وہ ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ انقلابی اور دینی جماعت یعنی ہمارے ساتھ رہے یا ہم ان کے ساتھ رہے. یہی وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے قبل ہم ایم ایم اے کی طرف چلے. انہوں نے بھی اپنے پسند کے لوگوں کو ساتھ لیا اور سیاست کی. جہاں تک بات کی آپ کی بات ہے تو سائفر تو کل کی بات ہے، نہیں تو پرانی بات نہیں ہے، یہ تو چند مہینے اس کے ہو گئے. اصل بنیادی وجہ پھر 4.25 سال کی طرزی حکمرانی ہے پی ٹی آئی کے. ہم نے صحیح بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان کی حکومت کا حصہ نہیں بھی تھے، تب بھی اپنی تجاویز اور مشورے ان تک دیتے تھے، اس لیے کہ حکومت اگر ہماری نہیں ہے تو ملک تو ہمارا ہے. اگر کرپشن ختم ہو جائے تو ہمیں فائدہ تھا، اگر میرٹ کے بالادستی تھی تو ہمیں 100% فائدہ تھا، اگر غیر آباد زمین آباد ہو جائے تو ہمیں فائدہ تھا، اگر بے روزگاروں کو روزگار ملے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹیم نہیں تھی جو ہماری ان تجاویزوں اور مشوروں سے فائدہ اٹھاتے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید یعنی ممکن ہے پہلے بھی ہو، لیکن ہمارے جب سے ہم نے سیاست سیکھا ہے یا سیاسی میدان میں کڑے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ تعاون، عدلیہ کا یہ تعاون، اداروں کا یہ تعاون جتنا پی ٹی آئی کو ملا ہے شاید ہی کسی اور کو ملا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈیلیور نہ کر سکے، اس کی حکومت وہ کچھ نہ کر سکی جو پارٹی کا منشور تھا یا پارٹی کے اعلانات تھے. تو ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا اعلانات کے ذریعے ایک حد تک یا ایک وقت تک تو آپ چاہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ریئلٹی نہیں ہے تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. لیکن میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ اچھا کام جو بھی کرے اس کو اچھا کہو، غلطی جو بھی کرے اس کو غلطی کہو. یہ قرآن کا حکم ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اگر وہ کوئی بھی اچھائی کا کام کرتے تو ہم تعریف میں بخل سے کام نہ لیتے، ہمیشہ ہم نے کی بھی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ان 4.25 سالوں میں انہوں نے ایز اٹ از وہی پالیسیاں چلائی اور اپنائی جو پیپلز پارٹی کی تھی، جو مسلم لیگ کی تھی. مثلا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کی معیشت ایز اٹ از،
سودی کاروبار اور سودی معاشی نظام ایز اٹ از، کشمیر پر انڈیا کا قبضہ اور کچھ نہ کرنا ایز اٹ از، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس نہ لانا، جس طرح پرویز مشرف اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اسی طرح انہوں نے. یہی وجہ ان تمام ایشوز پر ہم ان کے ساتھ بات کرتے رہے کہ اس پر کچھ کر لو، اس لیے کہ یہ ہمارے قومی اور ملی ایشوز ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے، یہ پاکستانیت کا تقاضا ہے. لیکن افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، اور چلتے چلتے بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی حکومت ختم ہو گئی. آپ کا ایک کوسچن کہ سائفر کے حوالے سے آپ نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ پیارے بھائی، سائفر کے حوالے سے ابھی ابتدا میں جب ہم نے بات سنی تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے، پھر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، پھر ایک جمہوریت پسند کی حیثیت سے ہم بھی جذباتی ہو گئے کہ آخر امریکہ کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو میں نے خود عمران خان کو فون کیا، اس نے بھی میرے ساتھ رابطہ کیا. تو میں نے ان سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ یہ سائفر کا جو کاغذ ہے وہ مجھے بھیجے تاکہ ہم بھی اس کو پڑھیں. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا، انہوں نے کہا کہ میں پرویز خٹک صاحب اور اسد قیصر صاحب کو یہ کاغذ دیتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچائیں. تو 1 مہینہ، 3 مہینے، 10 مہینے گزر گئے، انہوں نے بھیجا نہیں. ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر یہ حقائق پر مبنی چیز ہے تو پی ٹی آئی سے باقی چیزوں پر فاصلے یا اختلاف کے باوجود ہم کھل کر ان کو اس پہ سپورٹ کریں گے، اس لیے کہ ہم اصولی طور پر اپنے معاملات میں امریکہ کی مداخلت کے خلاف ہے. ہمارا تو پہلے سے یہ نعرہ تھا کہ گو امریکہ گو. محترم منور حسن صاحب نے تو 5 سال امریکہ کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی اس نعرے کے ساتھ کہ گو امریکہ گو. گو امریکہ گو کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہماری سیاست میں مداخلت نہ کرے، وہ ہمارے لیے حکومتیں بنانے اور رخصت کرنے میں مداخلت نہ کرے. لیکن وہ سائے پر وہ نہیں بیچ سکے، اس لیے ہم کیا یقین کریں کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. لیکن بہرحال ایک معاملہ تھا جو پی ٹی آئی نے خود بنایا، اور اس کے جو منفی یا مثبت اثرات ہے اب وہ خود فیس کر رہے ہیں. اس پہ ذرا اختلاف رہے گا آپ کو آڈینس کے ساتھ، کیونکہ ڈونلڈ لو والی جو خبر ہے اس کے بارے میں ہماری عوام اب سپلٹ اپ ہے. کوئی پوری طرح آپ کی بات سے بھی کوئی اتفاق نہیں کرتا کہ باقاعدہ ایک بناوٹی بات تھی، اور پوری طرح اس بات سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا کہ بالکل ہی یہ سرے سے کوئی چیز نہیں تھی. یعنی لوگوں کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہے. چلیں آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے آپ کو کوئی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں پرووائڈ کی تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ آپ سائفر والے معاملے میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن سائفر والا معاملہ جس چیز کو بلڈ اپ کر کے ایک تصادم کی شکل اس نے اختیار کی 9 مئی کے دن، اس کے اندر بھی بحث کر سکتے ہیں کہ کنٹرائیو تھی، جینون تھی، آرگینک تھی، اس کے اندر کوئی ایسا خفیہ ہاتھ ملوث تھا کہ نہیں تھا. لیکن وہ معاملہ ہوا 9 مئی کا. اس کے بعد جو سیاسی ورکروں کے اوپر اور عام سویلین سپورٹرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، اور جس سختی کے ساتھ کریک ڈاؤن ہوا، اور پھر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے اندر ان کو لے جانے کا جو فیصلہ آج تک اس طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ، کیا آپ کو ایک جمہوریت پسند، ایک انقلابی جماعت کے بحیثیت ایک امیر، آپ لوگ اس معاملے میں آپ کو اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ مس ہینڈلنگ نہیں ہوئی جماعت سے تھوڑی سی؟ یہ ٹھیک ہے پیارے بھائی، سائفر کیس کے بعد عمران خان صاحب نے امریکہ کے بارے میں ایک موقف اختیار کیا کافی عرصہ بعد. لیکن ہم تو ڈے ون سے امریکہ کے خلاف ہیں، ان کی مداخلت کے خلاف ہے. ان کی مداخلت ہے افغانستان میں، ان کی مداخلت ہے عراق میں، ان کی مداخلت ہے شام میں، ان کی مداخلت ہے مصر میں، ان کی مداخلت ہے فلسطین میں. کیا ہم امریکہ کو نہیں جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا افغانستان میں، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا عراق میں، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا انہوں نے فلسطین میں، اور اس سے ہٹ کر بھی ویتنام میں انہوں نے ظلم کیا، فلپائن میں انہوں نے ظلم کیا، کوریا میں انہوں نے ظلم کیا. یعنی گزشتہ عرصے میں اگر کروڑوں انسان بارود میں جلائے گئے ہیں تو وہ امریکہ نے جلایا ہے.
یہ تو تاریخ میں ان کے جرنل کے الفاظ موجود ہے کہ مجھے قیدیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے لاشوں کی ضرورت ہے، اور لاشوں کا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتا ہوں، جلایا جائے تاکہ وہ زمین پر بوجھ نہ بنے۔ اس لیے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی ایک لیڈر نے امریکہ کی مخالفت کی اچانک۔ ہم تو ڈے ون سے، ہماری تو پوری سیاست اس بنیاد پر ہے کہ ہمیں امریکی غلامی نہیں اختیار کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور امریکہ کے بارے میں اگر آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے تو جو خود ان کے پروفیسر نے بڑی یعنی اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ساتھ دوستی بھی نہ کرو، ہمارے ساتھ دشمنی بھی نہ کرو، لیکن یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ سب پاکستانی حکمران جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں مصنوعی آکسیجن بھی وہ مہیا کرے، ہمیں سیاسی سپورٹ بھی وہ دے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر پارٹی کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے سینیٹرز کو راضی کرنے کے لیے لابنگ کرے، اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ میرے فلاں سینیٹر سے دوستی ہے، میرے فلاں سینیٹر سے دوستی ہے۔ اس لیے عمران خان نے اگر سائفر کے بعد امریکہ کے خلاف بات کی تو ہم تو ڈے ون سے امریکی پالیسیوں کے خلاف ہیں، ان کی معاشی پالیسی، ان کی سیاسی پالیسی۔ ہمارا تو یہی ڈیمانڈ ہی ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمارے معاملات میں وہ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ لیکن اس لیے مداخلت کرتے ہیں کہ ہماری حکمران ہمیشہ کمزور وقت پہ ہوتے ہیں، وہ صابن پہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہوتی، مینڈیٹ نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، دیکھیے ہمارے دوست ملک ہے ترکی، وہاں طیب اردگان صاحب کے خلاف فوج نے ایک بغاوت کی اور F-16 اڑے اور ٹینک حرکت میں آ گئے اور ایک سازش آپ کو نظر آئی، لیکن کیا ہوا؟ وہاں کی قوم ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئی کہ ہمارے سینوں پر ٹینکوں چڑھا دے، اور قوم نے طیب اردگان کی حفاظت کی، اس لیے کہ ان کی جڑیں عوام میں ہے، وہ ایک حقیقی جمہوریت کی بنیاد پر وہاں پر آئے ہیں۔ کاش ہمارے ملک میں بھی حقیقی سپورٹ جو عوام ہی دے اور قوم ہی دے سکتے، اس کی بنیاد پر لوگ آ جائیں گے تو کوئی پھر باہر سے آ کر اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ امریکہ والی بات پہ میں آپ کے ساتھ پوری آڈینس اور میں بھی اتفاق کروں گا، آپ کا ٹھیک انالیسز ہے، بہت شکریہ۔ لیکن آئی تھنک جو تھوڑی سی انفیئر بات آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پرابلم رہی ہے، اب ویدر ناٹ ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی ترجمانی کرتی ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن 9 مئی کے بعد جو معاملہ نظر آیا، سائفر تک تو ہم چلے قبول کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی بات کی بھی امریکہ آپ کے خلاف سازش کی ہے، لیکن 9 مئی کے بعد صاف ظاہر ہے کہ لوکل ملٹری اور سول بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ پی ٹی آئی عمران خان -1 ایک سچویشن بن گئی، اس کے اندر جمہوریت پسند ہونا اور جمہوری اقدار کو فروغ دینا اس میں جماعت اسلامی کے لیے بہتر نہیں تھا کہ وہ سیاسی طور پہ اپنا وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت کے پیچھے پھینکتی، یعنی عوام کے اندر جو پولیٹیکل کیپٹل پی ٹی آئی نے، اگر آپ ایک بات کر رہے تھے کہ 4.5 سال پنجاب اور خیبر کی حکومت اور 10 سال خیبر کی حکومت میں پی ٹی آئی زیرو ہو چکی ہوئی تھی اور پی ٹی آئی کا سیاسی کیپٹل ختم ہو چکا ہوا تھا، اور یہ سائفر اور 9 مئی والا معاملہ نہ ہوتا تو آج عمران خان اور پی ٹی آئی والے لوگ وہ سیاسی شہید نہ ہوتے جو کہ لوگوں کی ذہنوں میں نظروں میں بن چکے ہوئے ہیں۔ ایک سیاسی اقدار کے طور پہ یہ حکمت نہیں بنتی تھی کہ پی ٹی آئی کے پیچھے اپنا وزن ڈالا جائے جمہوریت کی خاطر اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی خاطر۔ کمپلیٹلی سینکلی بات کر رہا ہوں، بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ سیاسی چال کے طور پہ۔ دیکھیے، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں اور مجھے سنیں، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس نے کسی بھی لمحے خود ہمیں بھی سپیس نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ حال یہ تھا کہ ہم اس 4.25 سال میں کبھی بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں رہے، لیکن ان کا اپنا ایک رویہ تھا، اس لیے کہ ایک مضبوط پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کی پش پر تھی۔ ہم اسلام آباد میں کشمیر ڈے پہ ایک پروگرام کرنا چاہتے تھے، ہم نے پارلیمنٹ کی قریب جو جگہ ہے وہ پسند کیا تھا، اس پر ایک ذمہ دار جنرل تھا، ان سے
اسلام آباد انتظامیہ نے کہا کہ تو پلاں لوگوں کے قبضے میں ہے اور ان سے بات کرے. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی حمایت کیوں نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا یار کوئی اچھا کام کرے, کشمیر کے آزادی کے لیے آواز اٹھا لے, ہم ساتھ دیں گے. یہ 17-18 کی بات ہے. بالکل 18 کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اور میں نے کہا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. اس نے ایسے آنکھیں نکالے کہ کیوں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, میں جو ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا آپ ساتھ کھڑے ہوں گے پھر بھی یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ان کو یہ جو 2, 3, 4 سال, اور پھر ان کی ٹیم کو میں دیکھ رہا ہوں. یہ میں اس طرح تاریخی حوالے کرتا ہوں تاکہ یہ چیز ہماری آج کی نسل کو معلوم ہو کہ جماعت اسلامی نے ہر وقت ایک اصولی سیاست کی ہے. ایک بات, ہمارے منصورہ میں جناب آصف علی زرداری بھی آئے تھے عدم اعتماد سے قبل کہ ہمارا ساتھ دے, ہم نواز شریف صاحب کو نہیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اور وجہ بھی بیان کی کہ چونکہ وہ 7 بجے اٹھتے ہیں اور 8 بجے دفتر میں ہوتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ ساتھ دیں. اس کے بعد اسلام آباد میں جناب شہباز شریف صاحب تشریف لائے, سعد رفیق صاحب بھی ساتھ تھے, آپ جانتے ہیں, باقی لوگ بھی ساتھ تھے کہ آپ ساتھ دیں اور ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. میں نے دونوں سے کہا کہ یہ نہ کرے, ان کو اپنا ٹینیور مکمل کرنے دے. آپ اس کو شہید بنائیں گے, سیاسی شہید بنائیں گے, اور آپ عدم اعتماد کی بجائے عوام پر اعتماد کریں, عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ نہیں, یہ جو ہے آپ لوگ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اور آپ کو بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے. تو میرے لیے وزارتوں کا موقع تھا, اگر جے یو آئی کا گورنر بن سکتا تھا تو ہمارا بھی بن سکتا تھا, اور باقی لوگ جس طرح تمام لوگوں کو. لیکن اس لمحے بھی ہم نے اپنی اصولوں کو نہیں چھوڑا, ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اور اس پارلیمنٹ میں آپ سے عرض کروں کہ جب جناب باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا وقت آیا, ظاہر ہے اگر آپ کو کوئی بریگیڈیئر فون کر لے, آپ کو کوئی جنرل فون کر لے, آپ کو کوئی ذمہ دار فون کر لے, تو سب لوگ اس کو بہت احترام سے سنتے ہیں, اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہمیں بھی کتنے لوگوں نے فون کیے, پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا, مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا, پیپل پارٹی نے بھی ساتھ دیا, سب نے باجماعت ساتھ دیا. اگر اصولوں کے ساتھ کوئی جماعت رہی وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اس لیے ہم نے ان اصولوں, آپ کے مشرف ایکسپیرینس کے بعد سے, میں ابھی کی بات کرتا ہوں نا, جو ابھی ان کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا, جماعت نے یہ پرنسپل مشرف ایکسپیرینس کے بعد قائم کر لیا کہ مشرف کے ساتھ بڑا میرا خیال ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے. میں آپ ایک اور ایسا سوال اٹھاتے ہیں, لیکن میں پیچھے کے بجائے آگے جانا چاہتا ہوں. ضرور انشاءاللہ. تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ تو نہیں دیا اور ہم اکیلے رہے. ہمارے اپنے کارکن کا یہ دباؤ تھا ہم پر کہ ہم اکیلے کیوں رہ گئے. میں نے کہا صبر کرے, یہ صبر آپ کو پل دے گا, صبر کا پل میٹھا ہوتا ہے. اور 16 مہینے پھر ان کی حکومت رہی, انہوں نے اسی پالیسیوں کو دوام دیا جو پی ٹی آئی کے پالیسی تھی, قرض کے پالیسی, مہنگائی کے پالیسی, بے روزگاری کے پالیسی, روپیہ کو ڈی ویلیو کرنے کی پالیسی, آئی ایم ایف کی غلامی کی پالیسی. اور یہی وجہ ہے کہ مریم صاحبہ نے سرگودا میں تقریر کی کہ گوبر کی ٹوکری کسی نے ہمارے سر پر رکھی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گوبر کی ٹوکری جنہوں نے ان کے سر پہ رکھی تھی اور پہلے ان کے سر پر رکھی تھی, ہم اس گوبر کی ٹوکری کی سیاست کے خلاف ہے. ہم ہمیشہ اپنے پچ پہ کڑے ہیں, اور ہمارا بیانیہ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ دونوں ناکام ہوں گے, یہ دونوں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو اگر ایک پارٹی نے شرعی سود کو 17% تک لے گئے تو پی ڈی ایم نے اس کو 22.7 تک پہنچایا, 300 گنا قیمتوں میں اضافہ کیا, گیس کی قیمتوں میں, بجلی کی قیمتوں میں, آٹا چاول اور چائے کی قیمتوں میں.
تو آپ کتنا اس کو جمہوری کہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ مافیاز ہے جو کچھ اس طرف بیٹھے ہیں کچھ اس طرف بیٹھے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت ہو مافیاز ہی ہوتے ہیں، وہی کماتے ہیں. آٹا مافیا، ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، پیٹرول مافیا، چینی ڈیزل مافیا، یہی مافیا ہے کہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے. یعنی بانجا ادھر ہے تو آپ کو ماموں ادھر ملے گا، چچا ادھر ہے تو آپ کو بھتیجا ادھر ملے گا، بڑا بھائی ادھر ہے تو آپ کو چھوٹا بھائی ادھر ملے گا، چچا زاد ادھر ہے تو کزن ادھر ملے گا. اور ایسے میں آپ کو کتنی مثالیں پیش کروں کہ ایک بنگلہ ہے، اس ایک بنگلے سے صبح جب گاڑی نکلتی ہے تو ایک کے گاڑی پر پی ٹی آئی کا جھنڈا، دوسرے بھائی کے گاڑی پر پیپلز پارٹی کا جھنڈا، اور تیسرے بھائی کے گاڑی پر مسلم لیگ کا جھنڈا. ان تینوں کے اپنے اپنے مارکیٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے جلسے ہوتے ہیں. رات پھر آ کر ایک ہی گیراج میں اپنے گاڑیوں کو کھڑا کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ نے کیا، میں نے کیا کیا، رپورٹ ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ برسر اقتدار آ گئے تو بھی میرے وارے نہیں آ رہے، اگر میں برسر اقتدار آ گیا تو آپ بھی. اس لیے جماعت اسلامی اس اڈیرا شاہی اور جاگیردارانہ سیاست اور پیسے کی بنیاد پر سیاست سے بیزاری کا اعلان کرتی ہے. ہم کڑے ہیں میدان میں عوام کے ساتھ. چلیں، آپ نے جو سیاسی میوزیکل چیئرز ڈسکرائب کی ہے اور جو گوبر کے ٹوکرے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کبھی اس کے سر پہ کبھی اس کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ ہماری رکھ دیتی ہے اور ہمارے سیاستدان خوشی خوشی یہ گوبر کا ٹوکرا اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں اور وقتاً فوقتاً انڈیل بھی لیتے ہیں اپنے اوپر، جس طرح ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ انفارچونیٹلی ہو گیا، انفارچونیٹلی فار دیم. ایک سوال جو آپ نے کیا تھا نا جی، وہ 9 مئی کا واقعہ ہے. جی فرمائیں. میں اس پہ بھی کمنٹس کر لوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ تو شاید ہماری سیاسی زندگی میں ایک عجیب واقعہ ہوا. اور اس دن یہاں تو خوف تھا ہی، لیکن پوری دنیا میں پاکستان ایک تماشا بن گیا. اور گراؤ اور جلاؤ کی سیاست کی ہمیشہ ہم نے مخالفت کی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ایکشن کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے، سب سے پہلے تو اسد عمر صاحب نے اس کی مذمت کی. اور اب یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ دیدہ و دانستہ کیا گیا یا یہ لوگ ٹریپ ہو گئے. لیکن بہرحال ایک ایسا واقعہ ہو گیا. وہ شیخ رشید صاحب کے الفاظ ہے کہ ہر جمعے میں 9 مئی کے واقعہ پر لعنت بھیجنا چاہیے، اس لیے اتنا خراب واقعہ. لیکن اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں نا کہ کارکنان کی پکڑ دکڑ، تو کل بھی ہمیشہ ہمارا یہی موقف تھا کہ جو لوگ کسی جرم میں شریک نہیں ہیں تو محض سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کسی کے خلاف ایکشن لینا، خوفزدہ کرنا، ہم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں. خاص کر جو خواتین کا معاملہ ہے، یہ تو ہمارے مہذب معاشرے کا ایک ایسا طبقہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو جنگ کے دوران بھی ان دو فریق لڑتے تھے، لیکن جنگ کے دوران بھی اگر خواتین سامنے آ جاتی تھی تو لوگ فائرنگ بند کرتے تھے خواتین کے احترام کی وجہ سے. اس لیے ہمیشہ ہم نے یہ کوشش کی. یہ ٹھیک ہے کہ ملکی سطح پر ہم نے اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو کارکن ہے ان کا جو بھی قصور ہے اور صرف اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ٹارچر کیا جاتا ہے تو مقامی طور پر ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے عدالتوں کے ذریعے، مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطوں کے ذریعے. لیکن مجموعی طور پر چونکہ پی ٹی آئی کی اپنی جو لیڈرشپ تھی اور یا ہے وہ خود ایک پیج پر نہیں ہے. انہوں نے خود سب نے مذمت کر دی، بیان دے دیے، مذمت کی. لیکن بعد میں جس طرح تقسیم در تقسیم ان کے اندر عمل شروع ہوا اور آج تک یعنی جس طرح میں اور آج آپ بات کر رہے ہیں، آج بھی اگر آپ پرویز خٹک صاحب کے سٹیٹمنٹ آج کے اخبارات میں بھی پڑھے تو وہ بھی اپنے ماضی پر بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا یا ہم سے یہ کروایا گا وہ کروایا گیا. لہٰذا وہ ایک پارٹی ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے اور آپ اس چیز میں کسی آدمی کے ساتھ
تعاون کر سکتے ہیں اگر آپ کے مشورہ کے ساتھ کوئی کام ہوا ہو، لیکن جب وہ خود طے کرتے ہیں تو پھر وہ خود اس کے نتائج بھی قبول کرتے ہیں. لیکن ظلم پیپل پارٹی کے ساتھ ہو، مسلم لیگ کے ساتھ ہو، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، اور اگر پارٹی کے ساتھ نہ بھی ہو، ایک عام آدمی کے ساتھ بھی ظلم ہو، ہمیشہ جماعت اسلامی اس کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی رانی پور میں ایک فاطمہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میں پہنچا تھا، حالانکہ اس کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ تو نہیں تھا. ابھی جڑاوالا میں ایک مریم بی بی، ایک چھوٹی سی بچی ہے 6-7 سال، اس کا گھر جلایا گیا. تو مریم کے پاس میں گیا تھا، اس کے روتی ہوئی تصویر آج بھی میرے آنکھوں میں ہے کہ میرا گھر جلایا گیا. میں نے کہا مریم بی بی آپ کا گھر میں بنا کر دوں گا، اور میں اس تصویر کو بھی دیکھ رہا ہوں مریم کی کہ جب وہ نئے کپڑے پہنتی ہے اور اپنی اسی خوبصورت گھر میں جو ہم نے ان کے لیے بنا کر ان کو دے دیا، اس میں اچھلتی ہے، کودتی ہے اور وہ یعنی خوشی کا اظہار کرتی ہے. تو ہم اصل میں ظلم کے خلاف ہے، وہ فرد کے ساتھ ہو، وہ معاشرے میں کسی بھی آدمی کے ساتھ ہو. نہیں، یہ جماعت کا کافی ایک پروگریسو سٹانس رہا ہے، اور ان معاملوں کے اندر جڑاوالا وغیرہ کے اندر کافی نظر آیا کہ جماعت آگے آ کے فرنٹ فٹ پہ انہوں نے لیڈ کیا. لیکن یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ ان دونوں پوائنٹس پہ، یعنی پی ٹی آئی کا جب وقت تھا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اپوزیشن کو نہ صرف آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا، آپ نے دیوار کے اندر چن دیا، اور جب پی ڈی ایم کو موقع ملا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی پہ ایسا کریک ڈاؤن کیا کہ شاید مثال نہ ملی اس کے پاکستان کے اندر. یہ ان جمہوری اقدار کے اوپر سیاسی پارٹیاں ہماری، اور میں اس میں جماعت اسلامی کو بھی شامل ٹھہراؤں گا، کہ اتفاق کیوں نہیں کر لیتی کہ اب جہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے ان کا سہارا لے کے پاور میں آنا، اور پھر اس کے بعد دوسری جماعتوں کے اوپر سختی کرنا. اس کے معاملے کے اوپر کچھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر اگریمنٹ کیوں نہیں کر لیتی؟ یعنی کیوں ہے یہ کہ جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چل رہا ہے تو پی ٹی آئی اس کے اندر جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مجھے کیوں نکالا اور ایبسلوٹلی ناٹ، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اور جو پھر وراثت میں آتی ہیں، مشرف صاحب کی پارٹی ہو گئی، باپ پارٹی ہو گئی، اے این پی ہو گئی، جے او ایف ہو گئی، یہ تو میرے خیال میں وہ سیاسی جوڑ توڑ کے اندر پیکج ڈیل کے اندر آتے ہیں. لیکن جو مین کنٹینڈرز ہیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، اور پیپلز پارٹی بھی میں کہوں گا کہ ایک سیکنڈری کنٹینڈر بن چکے ہیں. یہ اتفاق کیوں نہیں کر لیتے جماعت اسلامی کے ساتھ؟ اگر جمہوری اقدار اور جمہوری آئیڈیلز کو ہی فروغ دینا مقصد ہے تو ایک کامن پلینگ فیلڈ یا لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر کیوں اتفاق نہیں ہو جاتا، چاہے وہ نکالتے وقت ہو؟ ترس آتا ہے آپ پر. جی شکریہ. جب آپ جمہور کی بات کرتے ہیں نا جی، اور آپ جیسے لاکھوں ان لوگوں پر جو جمہوریت پسند ہے، کہ کیا ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے جو ایک حقیقی جمہوریت کے لیے وہ کوئی معاہدہ آپس میں کریں؟ کیا یہ خاندانی پراپرٹیز نہیں ہیں؟ کیا یہ باپ کے بعد بیٹے اور بیٹے کے بعد پھر نواسے اور پوتے کو منتقل نہیں ہو رہے ہیں؟ تو جس پارٹیوں میں خود اندر جمہوریت نہ ہو، آپ ان سے کیسے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جن کا نام آپ لیتے ہیں اور جمہور کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے واقعی کبھی آپس میں ایک معاہدہ کریں گے؟ ان کی لڑائی کس بات پر ہے؟ ان کی لڑائی اس پر نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، ان کی لڑائی اس پر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے، ہماری جانب رہے. آج بھی میرا سٹیٹمنٹ پڑھے، کل بھی میرا سٹیٹمنٹ پڑھے، یہی ہے کہ 3 ادارے غیر جانبدار ہو، ان کی عزت ہوگی، ان کا امیج بہتر ہوگا، ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا. ایک الیکشن کمیشن، دوسرا عدلیہ، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ، سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں. ظاہر ہے یہ 3 ادارے غیر جانبدار رہیں گے تو عدالت کی بھی عزت ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کو لوگ جلسوں میں ڈسکس نہیں کریں گے، الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر لوگ اعتماد کریں گے. ان پارٹیوں کا یہی ہے کہ اگر فیڈر پی ٹی آئی کے منہ میں ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن مسلم لیگ والے روتے ہیں کہ آپ ہمیں عزت کیوں نہیں دیتے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو آپ نے بات کی، میں آپ کے چہروں کے دیکھ رہا تھا کہ کتنا معصوم میرا پیارا بھائی ہے. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بوتل ہے دودھ کا، یہ جو فیڈر ہے دودھ کا، یہ پی ٹی آئی کے منہ میں ہے تو یہ میرے منہ میں رکھے. اور جیسے ہی اس کے منہ میں رکھا گیا، اس نے کہا کہ ووٹ کو عزت مل گئی. یہی نعرہ
پیپلز پارٹی کا ہے. میں ایک اور اینگل سے بھی بات کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ یہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں یہ جانور ہوتے ہیں. جی آپ کو یاد ہے نا؟ نیوٹرل جو ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں. نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اب اگر کسی ملک میں عدالت نیوٹرل نہ ہو، اب اگر کسی ملک میں الیکشن کمیشن نیوٹرل نہ ہو، اب اگر کسی ملک میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یا کرنل قذافی کی طرح، یا صدام حسین کی طرح، یا فیڈرل کاسٹرو کی طرح 40 سال کے لیے ایک حکومت رہے گی. اس لیے جماعت اسلامی کا سٹانس یہی ہے، آپ اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں، کہ یہ 3 ادارے ہر صورت میں غیر جانبدار رہنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں ڈسکس کیوں کرتے ہیں. یہ مجھے خود باجوہ صاحب نے کہا بڑے مجلس میں، کہ ہر مجلس میں لوگ اشارے کرتے ہیں کہ کندھوں کی طرف اشارے کرتے ہیں، ہمیں ڈسکس کرتے ہیں. وردی والا جی، وردی والے نام نہیں لیتے ہیں لیکن اشارے کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ اشارہ کرنے کا موقع آپ نہ دینا جی، آپ غیر جانبدار رہیں. تو آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگ فوج سے محبت کرتے ہیں. کوئی فوجی کو دیکھتے تھے وی کا نشان بناتے تھے. ان کی گاڑیاں جب بازاروں سے گزرتے تھے تو لوگ پھول نچاور کرتے تھے، اس لیے کہ ان دنوں لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ غیر جانبدار ہے. تو آج بھی ان کے ساتھ موقع ہے کہ وہ اپنی اسی پوزیشن پر جائیں گے، لوگ اسی طرح محبت ان کو پھر دیں گے. اور یہی مسئلہ عدلیہ کا ہے. یعنی میں خود حیران ہوں پیارے بھائی کہ ایک عدالت ہے اور وہ ایک جج ہے، ایک فائل ہے. وہی عدالت، وہی کرسی اور وہی فائل اور وہی کتاب دیکھ کر آج ایک آدمی کو مجرم، اور وہی دفتر، وہی عدالت اور وہی کتاب پڑھ کر آج وہی مجرم کو ہیرو بناتا ہے. تو کیا یعنی نیا قانون بن گیا، کوئی وحی آتی ہے، کوئی، اس لیے کہ جب بھی عدالتیں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں. وہ فیصلے تو کر جاتے ہیں لیکن جمہور کا جو سینس ہے ان فیصلے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی عدالتوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے لوگوں نے آنکھیں بند کر کے قبول کیا ہے، لیکن جب انہوں نے چہرے کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلہ دیا ہے، لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے. آپ نے ایک اشارتاً بات بھی کی اور کافی ڈیٹیل میں بھی بتایا کہ انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے، اور چاہے نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ساری ہماری سیاسی جماعتیں ہوں. اور جماعت اسلامی کانفیڈنٹلی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ایک انٹرنل ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ایک تو اپ کمنگ، میرے خیال میں یہ آڈینس کو شاید نہ پتہ ہو کہ الیکشن بھی آ رہا ہے جماعت کا انٹرنل. 2 سوال ہیں اس سے متعلق. ایک، جماعت کا انٹرنل ڈیموکریٹک پروسیس فنکشن کیسے کرتا ہے؟ یعنی آپ بحیثیت امیر اب آپ اگلے الیکشن میں کیمپیننگ کیسے کریں گے کہ آپ کو دوبارہ امیر بننا چاہیے یا کسی اور کو، یا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ انٹرنل ڈیموکریسی جماعت اس کو یونیورسلائز نہیں کر پائی. یعنی جماعت کے باہر جو کنسٹیچوئنٹ ہے، جو ووٹر ہے، اس کو اپیل نہیں نظر آئی 75 سال میں جماعت کی انٹرنل ڈیموکریسی کی، یا سمجھ نہیں آئی یا اس کے فہم میں نہیں تھی. یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی پہلا سوال کہ انٹرنل ڈیموکریسی فنکشن کیسے کرتی ہے، اور دوسرا کہ یہ کمیونیکیٹ اور ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پائی 25 کروڑ 20 کروڑ عوام کے اندر؟ کیا وجہ ہے؟ پہلا سوال تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی میں اگر 40,000 ارکان ہیں، 20,000 ارکان ہیں، آپ کو اس کا لسٹ ملے گا اور آپ کو ایک سرکولر ملے گا کہ ان میں سے کسی کو بھی آپ چاہے آپ منتخب کر سکتے ہیں. پورے پاکستان میں عمومی طور پر مرکزی شورا اپنے درمیان ایک خفیہ رائے دہی کے نتیجے میں 3 آدمیوں کا چناؤ کرتے ہیں. وہ 3 آدمیوں کے نام پاکستان بھر کے ارکان کو بھیجے جاتے ہیں اس ایڈوائس کے ساتھ کہ ان 3 میں سے کوئی ایک یا اس میں کے علاوہ جس کو بھی آپ چاہے آپ منتخب کر سکتے ہیں. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو یہی ہے کہ جماعت کا ایک دستور ہے، اور شاید اس دستور نے جماعت کو بالکل
منظم رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، گروپ بندی سے بچایا ہے. ورنہ جماعت کے لوگ بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں کہ اس میں پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، اس میں لابنگ نہیں ہوتا ہے، اس میں کنونسنگ نہیں ہوتی، اور اس میں آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہوں کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں. ہم اپنے ارکان کے شعور پر، ان کے معلومات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہماری دستور میں ایک کوالٹی ہے کہ جو علم میں، جو تقوی میں، جو راہ خدا میں، استقامت میں آپ بہتر پاتے ہیں، آپ اس کو ووٹ دیں. ان کے قومیت کو نہ دیکھے، ان کے دولت اور جاہ اور جلال کو نہ دیکھے، بس ان کی یہی کرائٹیریا کو دیکھے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ شاید جماعت اسلامی جو خود پیلڈیٹ کا اعتراف ہے پاکستان میں اس وقت جمہوری کلچر کے لحاظ سے سب سے زیادہ جمہوریت پسند، جس کے اندر جمہوریت ہے، جماعت ہے. دوسری بات آپ نے جو کی کہ آپ یہ چیز لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم چائنا گئے تھے، قاضی حسین احمد صاحب امیر تھے، اور چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہو رہا تھا، اور ایک 13 نکات پہ ہم نے اتفاق کیا. تو قاضی صاحب نے کہا کہ آئندہ، ان دنوں ایک منور حسن صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ قاضی، اور ایک لیاقت بلوچ صاحب تھے، ایک میں تھا، ہمارے تینوں کے نام تھے. تو قاضی صاحب نے چائنیز کو سمجھایا کہ یہ 3 آدمی جو میں ساتھ لایا ہوں، ان تینوں میں سے ایک امیر بنے گا، تو جو بھی امیر بنے گا وہ اس معاہدے کے پاسداری کرے گا. ہم ایک جہاز میں گئے، ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، اور شاید یہ ایک آپ کے لیے نئی بات ہے کہ ہمیشہ، یعنی میں امیر بنا تو سب سے پہلے خبر اور مبارکباد مجھے سید منور حسن صاحب نے دی، دعاؤں کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ. اس لیے جماعت اسلامی کے اندر یہ جو جمہوریت ہے، میرے خیال میں یہ وہ حسن ہے کہ جو عام ہو جائے، وہ خوشبو ہے جو پھیل جائے، اس سے ہماری جمہوریت مزید مضبوط ہوگی. جو آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے وہ یہ کہ یہ معاشرے میں عام کیوں نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک آپ کے سارے ادارے یرغمال ہیں، آپ کی سیاست یرغمال ہے. یہاں کچھ سیاسی برہمن ہیں، یہاں کچھ سیاسی وہ خاندانیں ہیں جن کو انگریز نے پالے تھے اور ان کو سپورٹ کیا تھا، ان کو مسلط کیا تھا. اور آج بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کسی قیمت پر بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اپنے ان وفادار لوگوں کی بجائے کوئی اور اس میں انٹر ہو جائے، اس کوریڈور میں یا اس دائرے میں. جنہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے اور جنہوں نے ان کے گھوڑے مالش کیے، جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیا ہے، آج بھی وہی لوگ. اگر آپ نام لینا چاہے، مناسب نہیں ہے، خاندانوں کے نام لے لیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹائم نہیں ہے، لیکن وہی لوگ ہیں. ایوب خان کے ساتھ یہی لوگ تھے، پیپل پارٹی میں یہی لوگ شامل ہو گئے. پھر ضیاء الحق کے مجلس شورا میں یہی لوگ تھے. پرویز مشرف کے ساتھ بھی یہی لوگ تھے. وہ رخصت ہو گئے تو وہی لوگ آج بھی آپ کو پیپلز پارٹی میں ملیں گے، آپ کو مسلم لیگ میں ملیں گے، آپ کو پی ٹی آئی میں ملیں گے. تو یہی جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہے، یہی ملتان کے جناب گیلانی صاحب ہے. آپ دونوں کی ہسٹری بتا ہے کہ یہ ویسے دونوں قابل احترام ہیں. میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ نسل در نسل اب انہوں نے نئی نسل کو بھی تیار کیا. اب آپ دیکھیں نا، اپنی اسمبلی میں دیکھیں کہ ہر لیڈر نے اپنے شہزادی کو بھی ساتھ لایا. یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی تیار کیا، پرویز الہی صاحب نے بھی تیار کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تیار کیا، جناب زرداری صاحب نے بھی تیار کیا، جناب شہباز شریف صاحب نے بھی تیار کیا، جناب نواز شریف صاحب نے بھی تیار کیا. تو یہی لوگ مسلط ہیں اور ان کے خواہش ہے کہ آپ کے آئندہ نسلوں کے لیے بھی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. جماعت اسلامی چونکہ اس اسٹیٹس کو توڑنا چاہتی ہے، اور یہ اسٹیٹس کو توڑنا ایک بہت مشکل کام ہے. یہ بالکل ایسا ہے جس طرح آپ پہاڑ کو ہلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کام میں لگے ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ جو کہتے ہیں کہ تو لے شب فراق سے نہ گھبرا کے اے جگر،
ایسی بھی کوئی شام ہے جس کا سحر نہیں، تو اس شام کا ایک سحر ضرور آپ دیکھیں گے۔ آپ نے وائسرائے کلاس کی بات کی، جو کہ ایک پہلے برٹش مینڈیٹ میں ریپرزینٹ کرتی تھی ان کے تاج کو، تخت کو۔ وہی کلاس 50s آنورڈز امریکہ نے انہیرٹ کر لی، اور انہی کی پشت پناہی پہ امریکہ کھڑا ہے۔ انہی کے لیے این جی او کلاس بھی کہتے ہیں اس کو، ہماری این جی اوز بھی بناتے ہیں، ان کے بچوں کے امریکہ اور یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں داخلے کرائے جاتے ہیں، ان کے لیے اسکالرشپس بھی تیار ہیں، ان کے لیے کاروبار، ان کے لیے ورلڈ بینک میں، یو این میں نوکریاں بھی تیار ہیں، کنسلٹنسی کی پوزیشنز۔ اگریڈ، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، آپ کم از کم لاکھ افراد اور ان کے خاندان والے ملا کے 10 لاکھ لوگ ہوں گے یہ، اور ان کے سہولت کار ملا کے کروڑ بندہ ہوگا یہ پاکستان کے اندر۔ میں سہولت کاروں میں ان کے چپڑاسی اور پی این کو بھی شامل کر لیتا ہوں۔ جماعت اسلامی کے 40 سے 50 ہزار جو ارکان ہیں، کارکن ہیں، وہ جو مین ممبرشپ ہے وہ 1 کروڑ ان آدمیوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، سول بیوروکریسی میں بھی ہیں، انڈسٹری میں بھی ہیں، زمینداری میں بھی ہیں، مذہبی طبقے کے اندر بھی ہیں، پیر بھی ہیں، گدی نشین بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ جماعت کے اپنے کیا فیلیئرز ہیں کہ اس کا ڈیموکریٹک بیانیہ، اس کا انقلابی سوچ، مذہبی سوچ، پین اسلامزم، امت کے وسیع تر پلیٹ فارم پہ چلیں، فیڈریشن نہیں تو کنفیڈریشن کی جو باتیں ہیں افغانستان کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ سافٹ بارڈر رکھنا، یہ امت والا بیانیہ چیریٹی، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، تبلیغ، دعوت، نجی محفل، اس تک محدود کیوں ہے؟ اس کا سیاست میں ٹرانسلیشن کیوں نہیں مل پا رہا؟ یہ آپ نے بجا کا پوری کلاس ہے، لیکن یہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائے۔ یعنی اس کلاس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں جماعت کے کیا فیلیئرز ہیں کہ وہ اپنے اس بیانیے کو پاپولرائز نہیں کر پائے۔ کیونکہ اگر میں ایک عام آدمی ہوں، ہمارے ویور بھی عام آدمی ہیں، اگر آپ پوچھیں گے جماعت کا کیا بیانیہ ہے تو وہ آپ کو نہیں بتا سکتے، خاص طور پہ یوتھ کی میں بات کروں۔ لیکن اگر آپ نون لیگ کا، پی ٹی آئی کا، پیپلز پارٹی کا بیانیہ پوچھیں، صحیح غلط ٹوٹا پجا جیسا بھی ہے، دے ول بی ایبل ٹو سے کہ یار ایکس وائی زی ان کا بیانیہ ہے۔ جماعت کے فیلیئرز کہاں پہ آ رہے ہیں اس پرابلم میں؟ ویسے بخدا یعنی جتنا آج آپ خلاف حقیقت بات کرتے ہیں نا، میرا توقع یہ نہیں تھا۔ کیا پیپلز پارٹی کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کے کہ میں بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیا نواز شریف کا کوئی بیانیہ ہے سوائے اس کی کہ میں پھر وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں؟ اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے اگر اسی کو آپ بیانیہ سمجھتے ہیں تو یقینی طور پر زرداری کا بیانیہ بہت زبردست بیانیہ ہے۔ ایک شہزادے کو اٹھایا ہے کہ آپ چاہے یا نہ چاہے اس کو میں نے پیپلز پارٹی پر بھی مسلط کرنا ہے، اور ان کے کندھوں پر سوار کر کے پوری قوم کے کندھوں پر میں نے اس شہزادے کو بٹھانا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ کا بھی، یہ تو خاندانی بادشاہتیں ہیں، اس کو آپ سیاسی برہمن کہے، ان کا کیا بیانیہ ہے؟ آج بھی میں صبح ایک کالم پڑھ رہا تھا کہ شیر کو بیانیہ کی تلاش ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ جماعت اسلامی کا بیانیہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، تو اتنا ضرور کہے گا کہ اسلامی نظام۔ ہم جب امن، ترقی اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہم جب کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی افسانہ ہے۔ 1000 سال اس دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو کیا اس زمانے میں سودی نظام تھا یا بغیر سودی معیشت تھی؟ کیا اس زمانے میں انگریز کی کتاب پر فیصلے ہوتے تھے یا قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے؟ کیا یہ وہ دور نہیں تھا کہ وقت کے حکمران کہا کرتے تھے کہ اگر فرات کے دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مرتا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ کیا یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ عام بدھو وقت کے حکمران کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے کہ مجھے بتاؤ یہ 2 چادروں سے قمیص آپ نے کیسے بنائی؟ ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جس میں اس طرح آزادی تھی، ہم اس خلافت کی بات کرتے ہیں جس میں ایک عام غریب آدمی ایک وقت کے حکمران کا جو 3 بر اعظموں تک، میرے پیارے بھائی،
3 براعظموں تک ان کی حکومت تھی، ان کی خلافت تھی، ان کا احتساب بھی ایک عام آدمی کر سکتا تھا۔ جماعت اسلامی اس جمہوریت کی بات کرتے، اس خلافت کی بات کرتے، اس نظام کی بات کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں کے ساتھ سب کچھ موجود ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا شوگر مل ہے تو سراج آپ کا شوگر مل کیوں نہیں ہے؟ ان کا کارخانہ ہے تو آپ کے ساتھ کارخانے ہیں، ان کے ساتھ بل پروف گاڑیاں ہیں تو آپ بتائیں آپ کے ساتھ کتنے بل پروف گاڑیاں ہیں؟ یہ اپنے الیکشن کے ایک ایک حلقے پر 50 اور 60 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے ہیں؟ لیکن یہ مجھ سے نہ پوچھتے کہ ان کے ساتھ بیانیہ ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہے، ایک بیانیہ نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے نا جی، آج یہ پارٹیاں اپنی کارکردگی نہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی کارکردگی ہوتی تو آج آپ کا 2 کروڑ آپ کے بچے، میرے بچے، تعلیم سے کیوں محروم ہیں؟ آپ لاہور کے لوگ ہیں، ہر 5واں لاہوری گندا پانی پینے پر کیوں مجبور ہے؟ 345 لوگ روزانہ یرقان کی بیماری سے مرتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کے 7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کے اوپر 80,000 ارب کا قرضہ ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 79 ملین ایکڑ زمین دی ہے اور آپ اس کے باوجود بھی بھوکا سوتے ہیں، کیوں؟ اگر آپ کو اللہ نے سمندر کے ساحل 1000 کلومیٹر سمندر کے ساحل، دبئی کے ساتھ تو نہیں ہے اتنا، ابو ظبی کے ساتھ تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ 1000 کلومیٹر ساحل ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے تجارت دنیا کے ساتھ نہیں ہے، تو کون ذمہ دار ہے؟ آج بھی اگر آپ کے ملک میں 70 لاکھ آپ جیسے خوبصورت نوجوان نشے میں مبتلا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ آج اگر اس ملک میں غربت اور اندھیرے ہے، جہالت کی، کون ذمہ دار ہے؟ یہ 3 پارٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں لوگ بھول جاتے ہیں اس چیز کو؟ آج آپ آئیں نا، ہمارے ساتھ بات کریں، کارکردگی کی بنیاد پر بات کریں۔ میری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں اس ملک کے 28,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تو حکومت نہیں ہے، لیکن میں نے بلوچستان کی دور دراز بچے اٹھا کر لاہور لائے ہیں، گلگت کے بچوں کو یہاں پہنچایا ہے، اچھی تعلیم دے کر اب ڈاکٹر اور انجینئر بنے، اب وہ بندوق کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، وہ اچھے پوزیشنوں پر آ گئے۔ میرے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن 350 سے زیادہ ایمبولینس اس وقت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ میری ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم صاف پانی مہیا کر رہے ہیں، گلیوں اور کوچوں میں خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بغیر حکومت کی بھی، آپ نے بتایا نا کہ یہ امت کہاں ہے، میں یہی بتاتا ہوں کہ امت موجود ہے، امت ایک ریئلٹی ہے۔ میں امتی ہوں، میں جماعت اسلامی اور پاکستانی بعد میں ہوں، میں سب سے پہلے امتی ہوں۔ امتی ہونے کے ناطے میں جنت میں جاؤں گا، امتی ہونے کے ناطے میرے لیے اللہ تعالیٰ ہر صبح اپنی جنت کو خوبصورت بناتا ہے کہ میں امتی بن کر وہاں جاؤں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان پارٹیوں کی دولت اگر ایک طرف رکھا جائے اور آج یہ میری طرح سڑکوں پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میری طرح بغیر وسائل کی سیاست کریں، اور میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی حمایت نہ کرے، تبکی نہ دے، اس کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دے، آزاد چھوڑے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون ان گلیوں اور کوچوں میں ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ کیا آپ بھول گئے کہ ان کالج یونیورسٹیوں میں جب الیکشن ہوتا تھا تو چونکہ کالج یونیورسٹی میں تھانہ دار نہیں ہوتا تھا، پٹواری نہیں ہوتا تھا، ظالم جاگیردار نہیں ہوتا تھا، کرپٹ مافیا نہیں ہوتا تھا، یہی لوگ تھے، یوتھ، لڑکے اور لڑکیاں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ساتھ دیتی تھی۔ ہمارے نعرے انقلاب انقلاب کے نعرے، ایشیا سبز ہے، رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، قرآن وہی کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، انہی نعروں کے ساتھ وہ
ہمارا سپورٹ کرتے تھے. آج بھی یعنی میرا مسئلہ یہی ہے کہ جب میں یکساں ماحول کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کی طرح کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے. میرا مطلب یہی ہے کہ تمام ادارے غیر جانبدار رہے, سیاست بھی مضبوط ہوگی, جمہوریت بھی مضبوط ہوگی, پاکستان بھی ترقی کرے گا. بات آپ کی بیسکلی یہ ہے کہ بیانیہ آپ ہی کا ہے, تگڑا بھی ہے, جمہوری بھی ہے, صرف اسٹیبلشمنٹ کو میدان چھوڑنے کی دیر ہے. اور آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ 75 سال میں وہ موقع فراہم ہی نہیں کیا گیا جہاں پہ ایک نیوٹرل, جینوئنلی نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہو. اس کے اندر آپ نے اشارتاً بات بھی کر دی اینڈ میں کہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کیا گیا وہ جماعت اسلامی کو ہی ہدف بنا کے اس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو ختم کیا گیا. بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو نرسری ہے جہاں سے سیاسی قیادت اور جمہوری اقدار کو لے کے چلنے والی یوتھ آنی تھی, اس کو ہم نے جڑ میں ہی اکھاڑ دیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. اور یہ جو وائس رائے کلاس آپ نے بتایا کہ جو ویسٹ کے اقدار کو یہاں پہ لے کے چلنا چاہتی ہے, جمہوری اقدار کو نہیں, ویسٹ کے حکمرانی کو. یوتھ کی بات آ گئی اور امت کی بات آ گئی تو میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی ذکر امت کا یا جوانی کا نہیں کیا جا سکتا, اس کے بجائے کہ ہم غازہ کی بات کریں جہاں پہ ایک جوانی کثیر تعداد میں ذبح ہو رہی ہے امت کی. اور اس وقت امت کے پاس جو قبلہ ہے وہ ملٹی پولر قبلہ کی آپشن ہے کہ وہ لیوریج کر پائیں چین اور روس کو, جبکہ اگر آپ امت میں زیادہ تر ممالک کو دیکھیں, خاص طور پہ سنی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, انہوں نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا کے اس کو لیوریج کیا گلوبل پاور کے لیے, چاہے وہ پاکستان کی ملٹری ڈیولپمنٹ ہو, پاکستان کی نیوکلیئر ایسٹس ہوں. ہمارے مغربی آپ کہہ لیں جھکاؤ کی وجہ سے ہمیں یہ مواقع فراہم ہوئے ہیں. آج انٹرنیشنل ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے جیو پولیٹکس کے اندر پاکستان کے لیے ایک نئی ملٹی پولر دنیا بنتی جا رہی ہے, اور غازہ کا وہ موقع تھا کہ ہم ہماری جو ڈپینڈنسی ہے سعودی عربیہ کے اوپر, یو اے ای کے اوپر, کویت کے اوپر, جو مغربی اقدار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر اور مسلمانوں کی سیاست کے اندر, جو اینٹی ڈیموکریٹک ہیں, آپ کے جو بھائی ہیں مڈل ایسٹ میں اخوان المسلمین, ان کو دباتے ہیں, ایجپٹ میں دباتے ہیں, جارڈن میں دباتے ہیں, سعودی میں دباتے ہیں. اور اگر آپ کو ہم اخوان المسلمین مشرق کا کہہ لیں یا جماعت اسلامی کہہ لیں ان کو مغرب کا, اس طرح بنگلہ دیش میں آپ نے شہادتیں بھی قبول کی جماعت نے. جماعت اسلامی نے کیا لابینگ کی مسلم ورلڈ کے اندر اور غیر مسلم ورلڈ کے اندر. ابھی دیکھیں غزہ کے اندر الخدمت پہنچ جاتی ہے رفح بارڈر پہ, لیکن مجبوری پھر یہی ہے کہ اینڈ میں اسرائیل چیکنگ کرے گا. سوال یہ نہیں بنتا کہ جو اس سے بڑھ کر کام تھا لابینگ کا, انٹیلیجنسیا کا, پبلشنگ ہاؤسز کا, تھنک ٹینک کا, وہ کردار یعنی کہ مغربی ممالک میں لابینگ کی. اب دیکھیں آپ نے کہا کہ بھی لابینگ یہ کرتے ہیں امریکن سینیٹر کو خوش کرنے کے لیے, لیکن غازہ کے کیس کو لے کے, کشمیر کے کیس کو لے کے جماعت اسلامی نے کیا انٹرنیشنل فرنٹ پہ لابینگ کی ہے, اور آپ کا کیا رول رہا ہے اس کے اندر جو یہ سارا معاملہ انفولڈ کر رہا ہے غزہ کے اندر؟ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی بات کی جو اس وقت عالم اسلام کا نہیں, پوری انسانیت کے احساسات ان کے ساتھ ہیں. اس وقت حکمران ایک طرف ہے اور ساری انسانیت دوسری طرف ہے. امریکہ سمیت آپ نے آج ہی سروے پڑھا ہوگا کہ امریکہ میں سروے ہوا ہے, ایک ویل میجارٹی وہاں کی یوتھ غزہ کے نوجوانوں کے ساتھ ہے. جی, اگر آج بائیڈن غیر پاپولر ہے تو اس لیے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اسرائیل کا ساتھ دیا. جی, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ قیامت صغریٰ کہے یا ایک کربلا کہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غزہ کے لوگ اپنی لڑائی نہیں پوری امت کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور یہ لڑائی جو کامیاب ہے, میں غزہ میں اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے اس میں غزہ والوں نے گین کیا ہے, اسرائیل ہار رہا ہے. جی, کل بھی تل ابیب میں بہت بڑا جلوس نکلا اور ان نے نتنیاہو سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا, بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان کو ان کے حوالے کیا جائے نتنیاہو کو,
اور ہمارے قیدیوں کو وہاں سے چھڑایا جائے. لیکن جو مزاحمت لوگوں نے کی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا ایک معجزہ ہے کہ 25 لاکھ کی آبادی نے امریکہ اور فرانس اور باقی مغربی دنیا کے سپورٹ کے باوجود اسرائیل کا راستہ روکا ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے بڑی منافقت اختیار کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اور غزہ کے مسلمانوں کے خاتمے کے انتظار میں ہے، اور اس لمحے کے انتظار میں ہے کہ وہاں بس زندگی ختم ہو جائے، مزاحمت ختم ہو جائے. لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگلا آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کے بعد ہم نے یہی کیا کہ اگر آپ کو میں ریکال کروں، جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف تحریک چلا رہی تھی. ہم نے 3 دن دھرنا دیا گورنر ہاؤس پشاور، پھر 3 دن دھرنا دیا مہنگائی کے خلاف ادھر لاہور میں، پھر دھرنا دیا ہم نے کوئٹہ گورنر ہاؤس کے باہر، پھر دھرنا دیا ہم نے کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر عوام کے مسائل پر. لیکن جیسے یہ طوفان الاقصی برپا ہوا ہم نے اس مہم کو ملتوی کیا اور اپنے عوام کو بیدار کرنے کے لیے تحریک شروع کی، بیداری ملت، اور ملین مارچ کیا کراچی میں، پھر ملین مارچ کیا اسلام آباد میں، پھر ملین مارچ کیا ہم نے لاہور میں جس میں آپ بھی آئے تھے، شریک تھے. پھر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر، پھر یوتھ کا، پھر خواتین کا. تو یہ ایک کام ہے. اس کے بعد جو میں کر سکتا تھا وہ یہی کہ میں نے ایک قومی فلسطین کانفرنس بلائی جس میں نے مسلم لیگ کو بلایا، پیپلز پارٹی کو بلایا، پی ٹی آئی کو بلایا، جے یو آئی کو بلایا، اے این پی کو بلایا، تمام کو بلایا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بار اسلام آباد کی کسی کانفرنس میں ایک طرف احسن اقبال صاحب تھے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے برسٹر صاحب تھے. تو ہم نے کہا کہ غزہ کے سپورٹ اور یکجہتی میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو. تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بڑی مجبوری ہے، بس ایک دوسرے کو ہاتھ دیتے ہیں. جماعت اسلامی نے ہمیں پھنسایا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی. اس کے بعد پیارے بھائی میں نے ایک قومی القدس کمیٹی بنائی. اس قومی القدس کمیٹی کا جو چیئرمین تھا اس کو بھی راجہ ظفر الحق بنایا، اور لیاقت بلوچ صاحب، آصف لقمان صاحب، اس میں پیپل پارٹی سے نیر بخاری لیا، اس میں جے یو آئی سے عبدالغفور حیدری صاحب لیا، اس میں برسٹر سیپ لیا، اور اس طرح تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل میں نے وہ کمیٹی بنائی. اس کو ایک کام حوالہ کیا کہ اسلام آباد میں جتنی بھی سفارت خانے ہیں آپ ان سے ملیں اور ان کو قائل کرے کہ اس ظلم کو بند کرنے میں، اس جنگ بندی کو بندی کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. یہ دوسرا. تیسرا کام جو میں کر سکتا تھا ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے، میں نے ایران کا دورہ کیا اور ایران کی انٹیلیجنشیا، ان کے پارلیمنٹ کے اراکین اور وہاں حکمرانوں سے میں نے ملاقاتی کی اور ان کو یہی بات سمجھائی کہ آپ مذمتی قراردادوں کے بجائے آگے بڑھے اور غزہ والوں کا ساتھ دے. پھر میں نے ترکی کا دورہ کیا، اک پارٹی سے ملا جو پارلیمنٹ میں میجارٹی والی پارٹی ہیں. پھر میں سعادت پارٹی سے ملا. پھر تیسرے اور چوتھے نجم الدین اربکان کی پارٹی ہے، اس کا لیڈر ہے ڈاکٹر فاتح اربکان، ان سے ملا. یعنی پارلیمنٹ میں موجود تمام پارٹی لیڈروں سے میں نے ملاقاتی کی. ان کو بھی غزہ کا یہی پیغام پہنچایا کہ قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی اقدام کر لیں. پھر میرے بھائی ہم نے استنبول میں تمام دنیا کی اسلامی تنظیمات کو اور شخصیات کو اکٹھا کیا. تقریباً 43 پارٹیوں کے ذمہ داران لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا، ذمہ دار لوگوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور مل کر غزہ کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام بنایا اور ایک کمیٹی بھی بنائی. پھر میں قطر آیا اور اسماعیل ہانیہ سے ملا اور پاکستان کے احساسات اور قوم کی جذبات سے اس کو آگاہ کیا کہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ہم نے حکومت سے بھی بات کی کہ پاکستان کی حکومت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا یہ جو موقف ہے کہ 2 ریاستی حل ہو، تو 2 ریاستی حل کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا. پھر اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیر میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ تو قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا، تو اب تو
کوئی وحی کا معاملہ تو نہیں ہے یہ. جی کوئی وحی کا معاملہ تو نہیں وحی ہے. کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی جو بات اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے تو 1000 سال بھی گزر جائے پھر اس کو ماننا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی بات کی ہے انسان ہے تو پھر آپ اس سے، لیکن یہ تو بالکل امت کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ قائد اعظم کا بھی نہیں، اور یہ 1934 سے ہے. پھر آپ کو یاد ہے کہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پاس ہوا مینار پاکستان پر، یاد ہے آپ کو یا بھول گئے؟ میں اس ٹائم پہ نہیں تھا. اس ٹائم تو میں بھی نہیں تھا جی لیکن پڑھا تو ہوگا. میں تنگ کر رہا ہوں. جی میں علم ہے مجھے. میں عرض یہ کر رہا ہوں اسی قرارداد میں فلسطین کے آزادی کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 76 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے فلسطین کے آزادی کے اس موقف سے دستبرداری اختیار نہیں کی. ایک پارٹی لیڈر کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر میں یہی کر سکتا تھا. اس کے علاوہ 1 ارب اور 35 کروڑ کی اماؤنٹ ہم نے ان کو پہنچائی الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے. اور آج الحمدللہ استنبول میں آپ کے دفاتر ہیں اور قاہرہ میں بھی آپ کے دفاتر ہیں، اور آپ وہاں جا کر فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے استنبول میں بھی اور قاہرہ میں بھی ان کے سپورٹ کے لیے ایک پروگرام بنایا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ امت کو بیدار کریں. پھر جتنی بھی ہمارے تنظیمات ہیں، ویسے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، فرانس میں ہے، جرمنی میں ہے، جاپان میں ہے، چھوٹے ممالک میں ہے، ان تمام تنظیمات کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، فرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے غزہ کو سپورٹ کریں، اور ساری انسانیت بغیر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی ہمارے دین میں شریک ہے، لیکن جو بھی ظلم کے خلاف ہے ان کے سمپتیز کو اور ان کے احساسات اور جذبات کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں. اسی پر اسماعیل ہانیہ نے پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی جو جماعت اسلامی کا تعاون جو ہے اس معاملے کے اندر، آئی تھنک امت کو سامنے واضح ہے، خاص طور پہ پاکستانی عوام کے سامنے. اور یہ ابھی آپ ڈرائیونگ سیٹ کے اندر نہیں ہیں حکومت کی، یہ بحیثیت ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی آپ کر رہے ہیں. جو کام حکومتوں کے کرنے والے ہیں وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. اور حماس کی لیڈرشپ کے بارے میں تو ابھی آپ نے جو ذکر کیا انٹرویو کا، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انٹرم، انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ وہ بار بار اسماعیل ہانیہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے ایک شخص کے کہنے پہ. اب یہ وہ شخص ہیں جو نہ صرف ترجمانی کرتے ہیں پورے فلسطین کے لوگوں کی، یعنی جمہوری اقدار کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں. اب کاکڑ صاحب کو اس کے بارے میں کیا پتہ کہ جمہوری اقدار کیا ہوتے ہیں؟ کاکڑ صاحب تو آ کے بیٹھ گئے سیٹ کے اوپر انٹرم گورنمنٹ کی، اور وہ نام ہی نہیں لے رہے کہ اب وہ الیکشن کروائیں. اسماعیل ہانیہ صاحب نہ صرف جمہوری اقدار کے اوپر فلسطینی لوگوں کی ایک آواز اور دھڑکن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی پوتی پچھلے دنوں آپ کی غالباً ملاقات سے چند دنوں پہلے شہید ہوئیں غزہ کی اس بربریت کے اندر اسرائیلی ہاتھوں پہ جو ہو رہی ہے. تو جو فضا بنائی جا رہی تھی 4-5 سال سے پاکستان کے اندر، کبھی مبشر لقمان صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کبھی کوئی اور جرنلسٹ وہاں پہ جا کے جی وفد گیا ہے، وہاں پہ کارپیٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ ڈرائی فروٹ جا رہا ہے اسرائیل میں. ہمارے ایک پاکستانی شہری بھی تھے کراچی کے جو آخری غالباً یہودی تھے جو اب ہجرت کر گئے اسرائیل کے اندر اور وہاں وقوع پذیر ہیں. ان کی طرف سے بھی آپ کو سٹیٹمنٹیں ملتی تھیں. ابھی ایک نئی خاتون آنٹی آ گئی ہیں ہمارے سامنے، انیلا علی، جو امریکہ کے اندر لابینگ کر رہی ہیں، اور کچھ سالوں سے ان کی پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بھی اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے رابطے، ان کے شواہد موجود ہیں. یہ جو فضا بنائی جا رہی تھی، اور اس فضا کے اندر آپ کو ابراہیم اکارڈز بھی ملے جہاں گلف ممالک نے مور اور لیس تسلیم کر کے تجارت اوپنلی شروع کر دی. میرا اتفاق ہوا پچھلے دنوں دبئی ایئرپورٹ سے گزرنے کا، تو امریکہ کے امیگریشن ڈیسک کے ساتھ ساتھ اب ایک دوسرا اسپیشل امیگریشن ڈیسک دبئی میں کھل گیا ہے جو اسرائیلی شہریوں کے لیے خاص طور پہ مختص کیا گیا. اور باقی پھر جو باقی ڈیسک ہوتے ہیں امیگریشن میں وہ ہمارے جیسے جو آپ سمجھ لیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، رفق عام جو مسکین عوام ہیں. تو گلف ممالک کی طرف سے جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا جہاں پہ فلسطینی لوگوں کی آواز کو دبا کے، آپ نے کہا غزہ کے اندر جو ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بس اب ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں، اور پھر ہم اس تجارتی راستے کو اپنے لیے کھول لیں اور اسرائیل سے ہم بھی مستفید ہو جائیں، اور جو اسرائیلی لابی امریکہ میں چمتکار کر کے دکھاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی کر دے.
پاکستان بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف سرک رہا تھا، اور 7 اکتوبر میں جو حملہ کیا طوفان الاقصی کا، اس نے اس پورے پیراڈائم کو ہلا کے رکھ دیا کہ 2 بلین عوام جو ہے وہ بالکل متبادل کھڑی ہو گئی ہے اپنی حکومتوں کے، چاہے وہ جارڈن میں ہو، چاہے وہ ایجپٹ میں ہو، چاہے وہ سعودی ممالک میں. اب مجبوری بن گئی ان حکومتوں کی کہ وہ کچھ نہ کچھ مذمتی بیان یا کچھ ایکشن لیں اس کے بارے میں. لیکن پاکستان میں اس کا برعکس نظر آ رہا ہے. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب جو ہیں، حافظ صاحب جو ہیں، وہ امریکہ کا رخ کرتے ہیں اور 7 دن کا ان کا وہاں پہ دورہ ہے، اور کل وہ میرے خیال ہے واپس آئیں گے. جہاں ابھی دل زخمی ہیں مسلمانوں کے کہ چیف آف آرمی اسٹاف وہاں جا کے نیگوسیشنز کر رہے ہیں. جماعت کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے؟ اب یا بحیثیت امیر جماعت اسلامی آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے، ہمارا سٹانس بالکل واضح تھا اور ہے. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ OIC کے اجلاس میں اسماعیل ہانیہ یا ان کی کسی نمائندے کو بلایا جائے. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ OIC مل کر تمام اسلامی دنیا اسرائیل کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے. اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ وہ تمام کمپنیاں جو کسی سطح پر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کر لے، ان کی چیزوں کو اپنے ملک میں درآمد کرنے پر پابندی لگا لے. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ غزہ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے. ہم نے ترکی سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں جو الفتح جو رفح بارڈر ہے وہاں ہاسپٹل بننے دیں. ہمارے تقریباً کوئی 2200 یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہے، انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا کہ وہاں جا کر ہم علاج معالجے میں کام کے لیے تیار ہے. ہم اپنی حکومت سے بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ منافقت، دو رنگی، خاموشی، تماشائی، امریکی خوف کی بجائے کھل کر فلسطینیوں کا ساتھ دے، غزہ والوں کا ساتھ دے. یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے، یہ اسلامیت کا بھی تقاضا ہے، یہ پاکستانیت کا بھی تقاضا ہے. ان لوگوں کے بہت سارے توقعات ہم سے ہیں. یہ ہر چیز کے بدلے میں ایک بات کرتے ہیں کہ جی IMF والے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم پہ قرضہ ہے. تو قرضہ تو آپ لوگوں نے لیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے ساری دنیا پر قرضے ہیں. خود امریکی حکومت پر بھی ٹریلین کے قرضے ہیں. گریس ڈیفالٹ کر گیا، آج تک وہی ہیں. آپ کو یاد ہے، بالکل وہ ڈیفالٹ کر گیا. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ مقروض کا مطلب غلام تو نہیں ہے، سلیو تو نہیں ہے. ہم تو آزاد قوم ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے وہ کچھ نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، ورنہ اس کے نتیجے میں ہم 2.25 ارب مسلمانوں کی قائد بنتے. 2.25 ارب مسلمان ہے، 74 لاکھ آپ کی فوج ہے، 9 سمندروں تک آپ کی رسائی ہے، دنیا بھر کے معدنیات. یقینی طور پر آج بھی اگر یہ جو عرب ممالک ہے اس نے اگر تھریٹ بھی کیا نا کہ ہم اپنا تیل بند کر سکتے ہیں، اگلے دن یہ جنگ بند ہو سکتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ عالمی اسلام اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرے. اب تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ ادا نہیں کر رہے ہیں. عوام ساتھ کھڑے ہیں. اب دیکھیں آئرلینڈ کے پارلیمنٹ نے فلسطینی سفیر کو بلایا، 10 منٹ تک کلیپنگ کرتے رہے ان کے استقبال کے لیے. یہی میڈیا ہے جنہوں نے فرانس کی حکومت کا بیانیہ تبدیل کیا. یہی میڈیا ہے کہ اب امریکہ کے لہجے میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی، UK کے بھی، جرمنی کی بھی، UK اور جرمنی میں بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی عالمی اسلام کے ساتھ وقت ہے کہ اگر ایسے مرحلے پر جب چائنا ہمارے ساتھ ہے، رشیا ہمارے ساتھ ہے، میرا خیال اب ساتھ نہیں ہے. CPEC کے معاملے میں ناراض کر دیے چائنیز کو ہم نے. یعنی اس میں دیکھیے، آپ کو کل والی خبر تو یاد ہوگی نا کہ ایران اور چائنا اور سعودی نے مل کر یعنی غزہ کی بات کی، اور یہ بہت اچھا سائن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لمحہ ہے کہ ہم امریکہ پر اپنا انحصار ختم کریں اور اپنی ریجن کی طرف آ جائے. مشکل تو تب ہوتا اگر چائنا اسرائیل کا ساتھ دیتا، رشیا اسرائیل کا ساتھ دیتا. لیکن اگر ہمارا دشمن انڈیا کلم کلا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے،
تو ہمیں بھی غیرت آنا چاہیے، ہمیں ان کے مقابلے میں غزہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ باقی رہی یہی بات کہ ڈیسیجن کیا ہو، تو جس طرح کشمیر کے بارے میں ہمارا موقف ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر ہی کریں گے، ہم کوئی اور نہیں کرے گا، اسی طرح فلسطین کے بارے میں فیصلہ فلسطینی ہی کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو ابھی چیف صاحب کا امریکہ جانا یا کشمیر کے معاملے میں پاکستان کا چپ رہنا، یہ ساری ایک مشرف ڈاکٹرن کی کنٹینیویشن نہیں ہے کہ پاکستان کو نرم چارہ بنا کے انڈیا کے سامنے رکھ دیا جائے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں جنرلی انڈیا نے ایک رول ادا کیا ہے گلوبل پالیٹکس میں جو کہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، نان الائنمنٹ کا جنرلی، لیکن کارگل آنورڈز آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا آہستہ سرکتے امریکہ کی یا ویسٹرن جو لابی ہے اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پاکستان پھر ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، بیکاز 1 ارب کی مارکیٹ یعنی 1 بلین کی ایک مارکیٹ یا 250 ملین کی مارکیٹ زیادہ اٹریکٹیو میرا خیال ہے گوروں کے لیے 1 بلین کی مارکیٹ بنتی ہے، تو وہ ان کو ناراض کرنے کے بجائے ہمیں ناراض کر لیں گے۔ 9/11 پہ ہمارے لیے تھوڑی سی پھر گنجائش کریٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہماری ضرورت ان کو پھر محسوس ہوتی ہے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ امریکہ آگے اور پاکستان کے سفارت خانے پیچھے ہیں، یعنی اب وہ ہمیں ہاتھ پکڑائی نہیں کر رہے۔ تو اس موقع پہ تو پیر پہ کلہاڑے مارنے والی بات ہے کہ ہم نہ روس کا ساتھ لے رہے ہیں نہ چین کا ساتھ لے رہے ہیں، جس طرح آپ نے خود وضاحت کی کہ بھئی چین اور روس بھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اس معاملے کے اندر اور فلسطین کے حامی بھر رہے ہیں، اور یورپین ممالک کے اندر ان کی عوام بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں کھڑی ہو سکتی ہے جو کہ لیوریج کی جا سکتی ہے۔ ہماری گورنمنٹس انٹرسٹڈ نہیں لگتی اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں، وہ نقصان کرنا چاہتی ہیں اپنا، کیا وجہ؟ دیکھیں، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اگر ہم یہ پیغام بھی دے دیں کہ اگر روس نے اسماعیل ہانیہ کو دعوت دی، فلسطین کے ذمہ دار ترین آدمی کو ترکی نے دعوت دی، استنبول نے دعوت دی، تو کیا ہوا؟ کیا ترکی اور ایران اور روس اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے؟ تو وہ لوگ حیران ہیں کہ خود قطر میں جو فلسطینی قیادت ہے ان کے اور ہمارے سفارت خانے کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، تو یہ تمام دنیا کے لوگ آ کر ان سے تو ملتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں ان کی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوتی وفات پا گئی، میں بھی ان کی تعزیت کے لیے گیا، تو تعزیت کے لیے بھی لوگ گئے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں آیا تو پاکستان کا کوئی فون بھی نہیں کیا، خوف کی وجہ سے سفارت خانے نے یعنی فون بھی نہیں کیا کہ بھئی آپ کی پوتی ہے، تو یہ تو ایک انسانی مسئلہ بھی ہے، خوف کی وجہ سے، خوف کا عالم ہے، بڑا خوف ہے، بالکل بڑا خوف ہے۔ اس چیز نے پاکستان کو جو 25 کروڑ عوام کا ہے چھوٹا سا بنایا، اس نے ہماری عزت اور ہماری حیت دونوں کو بالکل کم کر دیا، اس لیے کہ ایک شخصیت کی پہچان کیا ہے اس کے موقف کی وجہ سے، ورنہ سارے لوگ کوئی 5 فٹ ہوتے ہیں، کوئی 5.25 فٹ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک موقف کی وجہ سے کوئی آدمی ہندو ہے، کوئی آدمی سکھ ہے، کوئی آدمی یہودی ہے، کوئی آدمی مسلمان ہے، تو شکل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی بیانی کی وجہ سے یا اپنے نظریے کی وجہ سے یا اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ تو آج اگر بہت بڑا عظیم پاکستان ایٹمی پاور اتنا سا بن گیا تو ہمارے ان حکمرانوں کے اس رویے کی وجہ سے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور یہی وقت ہے، اگر آپ نے مشکل میں کسی کا ساتھ دیا تو وہ ساتھ نہ دے سکے ہمارے، لیکن جو خالق اور مالک ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا ایک خالق اور مالک ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، تو ہم اس لیے فلسطینیوں کا ساتھ نہ دیں کہ امریکہ ناراض ہوگا، تو امریکہ اور اللہ میں ہمیں ایک کا انتخاب تو کرنا ہے، اس لیے ہمارا یہی موقف ہے کہ اللہ پر اعتماد کریں، ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے وائٹ ہاؤس میں لوگ داخل ہو گئے جی، اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، فرانس میں لاکھوں کا جلوس، لندن میں لاکھوں کا جلوس، استنبول میں لاکھوں کا جلوس طیب اردگان نے قیادت کی، اور یہاں ہماری وزیر اعظم نے لاکھوں کی قیادت نہ بھی کرتے، صرف وہ ٹویٹ صحیح کرتے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تب بھی ہم شکریہ ادا کرتے۔
فلسطینی یہی چاہتے ہیں. نہیں، بلکہ آپ کی قیادت کے انڈر جو پہلا جلسہ ہو رہا تھا تو وہ تو وکٹوریا نیو لینڈ کی نظر ہو گیا. اور میں نے ایک جو یہودی ایک جرنلسٹ ہے، میری ان سے بات چل رہی تھی. ہم انگریزی میں بھی انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ ہمارا ایک اور چینل بھی ہے، ہم وہاں بھی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر. میں نے ان کو ذکر کیا، میں نے کہا جی ایک ہماری پاپولسٹ مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی. میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا کہ وہ اخوان کی ایک بنسبت جماعت ہے. میں نے کہا انہوں نے جب اپنی ریلی نکالی تو وکٹوریا نیو لینڈ کا فون آیا اور ان کے امیر صاحب کو بھی کچھ وہاں سے نظر بند کر دیا ہے کچھ دیر کے لیے. آپ کا میں نے ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ وکٹوریا نیو لینڈ جس ملک میں فون کرے سمجھو وہ ملک گیا. کیونکہ وکٹوریا نیو لینڈ جو ایک آرڈر ہے، یعنی اگر ہم رینکنگ آرڈر دیکھیں سینیٹرز کی امپورٹنس میں تو وہ بڑی نیچے آتی ہیں. یعنی یہ بڑی دکھی بات ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں کبھی کیری لوگر آ کے جان کیری آ کے انفلوئنس کیا کرتا تھا، اب وہاں پہ وکٹوریا نیو لینڈ کی مار ہو گئے ہم. یہ آپ کو ڈس ہارٹ نہیں کرتی یہ چیزیں؟ یقیناً بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک افسانہ ہے. امریکی طاقت، یہ امریکی طاقت تھی اور ویٹنام میں شکست سے دو چار ہو گئیں. یہی امریکی طاقت ہے اور افغانستان سے 46 ممالک کے سپورٹ نیٹو افواج سمیت بشمول پاکستان. یہ ڈائریکٹ نیٹو میں نہیں ہے، یہ نیٹو میں تو نہیں بالکل بھی. ہاں، یہ فیسیلیٹیٹر تھے. ہاں جی، یہی امریکی ہے جنہوں نے ایک نہیں بار بار شکست کھائی ہے. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی جو ہے یہ تو طالبان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر کس طرح قطر میں بیٹھ بھی گئے. اور آج بھی افغانستان کے حوالے سے ان کی بالکل ایک بدلی ہوئی پالیسی آپ کو نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حق کا ساتھ دیں، صحیح بات کریں، اصولی بات کریں، نظریے کی بات کریں، امت کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، تو ضرور اللہ ہمارا ساتھ دے گا. بے شک. افغانیوں کا اور طالبان کا ذکر خیر آئی گیا. میں تقریباً 30 سالہ زندگی میں بچپن سے سن رہا ہوں اسٹریٹجک ڈیپتھ، کہ افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی تو پھر ہمارا بڑا فائدہ ہوگا. جب وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل ہونے کے قریب آئی تو مشرف ڈاکٹر نے بالکل الٹ ہمیں سمت میں چلا دیا. اور آج اس کی ہم آپ کہہ لیں جو بالکل پینیکل ہوتی ہے، جو پیک سطح ہوتی ہے، کہ ہم نے 2 ملین افغانی بھائیوں کو ملک سے نکالنے کا ارادہ کر دیا. خیر ان کو افغانی کہنا بھی بالکل غلط بات ہوگی، تو وہ تو پنجابی بولنے والے تیسری چوتھی نسل کے پاکستانی ہی تھے وہ شہری. جو یہ ڈالر تھے جو جنگ کی مد میں آئے ہوئے تھے پاکستان میں، 20 سال سے سرکولیٹ کر رہے تھے، 30 سال سے، کبھی وہ F8 F7 F6 کی پلاٹوں کی اور بازاروں کا مرکز کا وہ زینت بنتے تھے، گاڑیوں کی تجارت، انڈسٹریوں میں وہ گھومتے تھے ڈالر. اب اگر وہ ڈالر پوری دنیا میں اور افغانستان میں واپس چلے گئے ہیں، ان کے حصول کا جائز طریقہ بھی ہے اوپن ٹریڈ، بارڈر کو کھول دینا. افغانیوں کو دیکھیں، یہ 2 ملین لوگ تھے، میں مثال دیتا ہوں. یہ ہر بندے کو کہتے ہیں کہ یار $1000 دو، پاسپورٹ دے دیں گے، پاکستانی شہریت دے دیں گے. اگر پیسے کمانا ہی مقصد تھا، اگر یہ بوجھ ہی بن رہے تھے معیشت کے اوپر، یہ ٹیکسیبل لوگ نہیں تھے، 100 طریقے تھے ان لوگوں کو ایمبیڈ میں لانے کے بھی. جو ڈالر یہاں سے افغانستان سو کالڈ ایکسپیٹریٹ ہو گئے، ان کو واپس کا حصول کرنے کا طریقہ تھا. سیمنٹ، بال بیرنگ، باتھ روم فٹنگ، ٹائل، گندم، ہر چیز فی الحال تو چل رہی ہے نا اسمگلنگ کے ذریعے. اس کو ایکسچیکر میں لانا، افغانیوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا، طالبان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ رکھنا، یہ بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ پالیسیوں کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت نہیں انٹرسٹڈ. کیا وجہ؟ جو کہتے ہیں نا کہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس پورے جو منظرنامہ آپ نے بیان کیا، اس کے 2 کردار ہیں. ایک ہے پاکستان کی عوام، جس کو 1000 بار خراج تحسین پیش کرے کہ 40 لاکھ افغانوں کو گود دیا، آغوش دیا، اور اتنے طویل عرصے میں ایک لڑائی بھی پاکستانیوں اور افغانیوں کے درمیان نہیں ہوئی ہے. یہ کریکٹر پاکستان کا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا پاکستانی عوام کی یہ کارکردگی. اور ان کو بازاروں میں جگہ دی، ہوٹلوں میں جگہ دی، تعلیمی اداروں میں ان کے بچوں شادیاں، رشتے ہوئے، شادیاں ہوئی، رشتے ہوئے، قبرستان آباد ہو گئے، مساجد آباد ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں
ایسے ایک نئی افغان نسل تیار ہو گئی کہ جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. اور ویسے بھی ماضی میں بھی یہاں بہت سارے، یہ جو عبدالستار افغانی ہے، یاد ہے کراچی کا جو میئر تھا، جی 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 افغانی تھے نا جی، جی جو ماضی میں آئے تھے، اور بہت سارے ایسے لوگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جو کچھ ڈیسیجن ہماری حکومت نے کیا، یہی فیصلہ کیا نا کہ افغانوں کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ غیر رجسٹرڈ ہے. تو دو راستے تھے کہ افغان حکومت سے مل کر ان کے مشورے کے ساتھ لائحہ عمل بناتے اور ایک اچھے ماحول میں یہ سارا کام ہو جاتا. لیکن بے ڈنگے طریقے سے کیا. خود میرے ساتھ افغان حکومت نے رابطہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے تیار ہے، صرف پاکستان کی حکومت اتنا کرے کہ ہمارے ساتھ ایک مشترکہ کمیشن بنا دے تاکہ ہم ایک باوقار طریقے سے ان کو واپس سر لائیں. ٹائمنگ کا بھی تو ایک ماحول ہے. وہاں غزہ میں زخم کھلا ہوا ہے امت کا، یہاں پہ افغان حکومت اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے ابھی، اور ہم ان کے اوپر 2 ملین ریفیوجیز چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ یعنی وہ تو ایک اور جو آپ کا ایک امتی ہونے کا حص ہے اس کی بنیاد پر. لیکن میں ایک انسانیت کی بات بھی کرتا ہوں. اس وقت وہاں شدید سردی ہے، شدید برف باری ہے. یہ لوگ جیسے تیسے وہاں گئے، وہاں ان کے ساتھ اب کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ شدید برف باری اور سردی اور ژالہ باری. لیکن جاتے وقت ان کے ساتھ ہمارے پولیس نے پھر جو کچھ کیا، ان کے جائیدادوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی گاڑیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو انہوں نے افغانوں کی وہ محبتیں جو ہمارے ساتھ تھی نفرتوں میں تبدیل کی. اور اب یعنی ایک طرف افغانستان کے اس وقت آپ کو پتہ ہے سفارت خان انہوں نے بند کیا ہے انڈیا کے ساتھ. نہیں مجھے علم نہیں. اچھا، انہیں وہاں تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ویسے تو بڑے اچھے چل رہے تھے. نہیں، خراب ہو گئے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ، اس لیے کہ ذہنی طور پر وہ ان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، ہندوتوا کے ساتھ کام ہو ہی نہیں سکتا ہو مسلمانوں نہیں کا. سکتا. جی انہوں نے وہ تمام پروجیکٹ بند کیے جو انڈیا نے وہاں بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ڈیم تھے. تھا، پارلیمنٹ کی لائبریری تھی، بڑے کام کیے تھے. تو جو ڈیم بنائے جا رہے تھے وہ کس کے خلاف تھے؟ آپ کا پانی بند ہوتا تھا نا جی. انڈیا یہی چاہتے تھے کہ آپ کا دریائے سندھ کا پانی ختم ہو جائے، تو آپ کا تو یہ پورا بیلٹ دوبارہ ایک صحرا اور وہ ریگستان بنتا. اس کے باوجود بھی وہاں کی حکومت نے ان کے ساتھ ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں کیا. ایسے میں ہماری حکومت نے بے ڈھنگے طریقے سے یہ سب کچھ کیا. اس کے بڑے خراب اثرات ہوں گے. لیکن میں اب بھی مشورہ دیتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر اس مسئلے کو شائستگی کے ساتھ حل کرے. ایک بات میں یہ کر لوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو تو ہمارے لیے کسی بہت زیادہ دفاع پر خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ کا 1400 کلومیٹر بارڈر سیف ہو، ٹینشن فری ہو، بارڈر کھلا ہو، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کے لاہور کا ٹرک سامان کے ساتھ جب یہاں صبح روانہ ہوگا تو چلتے چلتے وہ شام تک تاجکستان پہنچ سکتا ہے. انشاءاللہ جی، کیوں نہیں. اور یہ ایک وسطی ایشیا ایک دنیا ہے، اور یہ بالکل آپ کے لیے کلی ہے. تو معاشی لحاظ سے بھی افغانستان ہمارے لیے، اور ہماری اسلامی تہذیب بھی وہیں سے آتی ہے. تہذیب بھی وہی ہے. ہماری ثقافت، کھانا پینا، یہ پلاؤ، یہ کھچڑی، یہ سب کچھ یہ فارس کی جانب سے سینٹرل ایشیا سے ہی آ رہا ہے. اب لاہور کا آدمی تو ضرور پلاؤ کی بات کرے گا، لیکن کیا کریں، ذہنیت وہاں تک محدود ہے. میں عرض کروں المشہور بنو بیف پلاؤ. لیکن آپ کے پنجاب میں جتنے بڑے بڑے پیر ہیں، مثلا بزرگ عبد القادر جیلانی، یہ سارے بزرگ اولیاء یہ وہاں سے آئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک خطہ ہے. تو ہم کیوں نہ اس کو اس طرح لے لیں کہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جو بارڈر ہے یہ ایک انتظامی بارڈر ہے. اور اگر یورپ کے 30-32 ممالک کے اندر ویزے کی سہولت، پاسپورٹ کی سہولت، آنے جانے کی سہولت موجود ہے، پھر یورپی یونین ایک اچھا ماڈل موجود ہے، تو یہ اسلامی دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک ایران اور افغانستان سے بنتا تھا. ایران، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ ایک پوری طرح ایک گلدستہ ہے. لیکن اس گلدستے کو ہم نے
منتشر کر لیا، اس کو ایک نہیں بنایا. ہم تو چاہتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہوگی، سوشل میڈیا پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا جا رہا ہے کہ پنجابی ورسز پٹھان کرکٹ میچ کے ذریعے، نمک حرام جیسی سٹیٹمنٹس مشہور کرنے کے ذریعے ان چند آوازوں کو جو کروڑوں میں چند ہیں ان کو ابھارنا، ان کو پلیٹ فارم دے کے کہ بھئی ہماری کوئی خاص دشمنی افغانیوں کے ساتھ، یا ہماری کوئی تاریخ رنجیت سنگھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا ہماری تاریخ کوئی ایسٹرن پنجاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو کہ حقیقت ہے، ہماری ایک تاریخ ہے پنجاب کی، لیکن اس تاریخ کو افغانیوں، پٹھان، پشتون قوم کے خلاف کھڑا کرنا باقاعدہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ انی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اب ہماری جنگ جو ہے وہ اس مشرقی بارڈر پہ نہیں ہے، ہمارے اس شمالی بارڈر کے اوپر ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اینٹی افغان، جو پورے اس سینٹیمنٹ کو ریورس کرنا، جو مجاہدین کا سینٹیمنٹ تھا، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا سینٹیمنٹ تھا، گریٹر اسلامک جہاد کا، پین اسلامزم کا، یہاں پہ عرب کو، دنیا کی قوموں کو ہوسٹ کر کے افغانستان میں جہاد پہ بھیجنا، یہ ریورسیبل نہیں ہے اب میرے خیال میں. یہ جتنا مرضی چاہیں، عوام کے دلوں میں محبت جو ہے وہ اب نہیں نکالی جا سکتی. تو یہ ایسا مس ایڈونچر کیوں چاہتے ہیں جس میں پاکستان کی فیڈریشن ہی خطرے میں آ جائے، اور کہ خطرے میں آ گئی ہے. یعنی خیبر ایک ایسا پاؤڈر کیگ ہے، ایسا وہ ایک آپ سمجھ لیں اس میں بارود تیار ہے کہ کہیں ایک آگ لگے تو خدا نہ خواستہ وہ کسی اور طرف ہی نکل جائے معاملہ. کیا وجہ ہے؟ بہرحال ہم تو پر امید ہے کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو. امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو اور دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے اور دل سب کا سب سے صاف ملے. یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو. ہمارا امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ بیلٹ جو ہے یہ دوبارہ ایک ہو جائے گا، اور انڈیا یہاں ایک اژدہا ہے. اس اژدہے کے مقابلے کے لیے بھی پاک افغان دوستی بہت ضروری ہے، اور ہمیں کبھی بھی افغانستان کو انڈیا کی جھولی میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور انڈیا کو پھر وہ مواقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ پھر افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرے. وہاں ٹریننگ سنٹر ہو، وہاں ہمارے خلاف نفرتیں ہو، وہااں پشتون قوم پرستی کو دوبارہ ابارا جائے، عظیم تر پختونستان کی بات ہو جائے، عظیم تر بلوچستان کی بات ہو جائے. یہی وہ سازش ہے نا جو ہمیشہ دنیا نے کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیست مجموعی پاکستانی قوم کو اور افغانستان کے تمام باشعور افغانوں کو اس کی طرف جانا چاہیے کہ ہم اس گلدستے کو دوبارہ سجائیں، اور دشمن کے مقابلے میں جو ہم سب کا دشمن ہے انڈیا کی صورت میں، اس کے مقابلے میں ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں، دریاؤں کو پار کر کے تاجکستان پہنچے، وہاں شاپنگ کر کے پھر واپس آ جائیں، تاجکستان کا بیٹا ادھر آ جائیں، لاہور میں شاپنگ کر کے ایک خوبصورت انداز میں واپس جائیں. یہ ممکن ہے انشاءاللہ. ایک دن آئے گا ہم ایک دوسرے کو اس پر مبارکباد بھی دیں گے کہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا وہ اب اس کی تعبیر ہے. انشاءاللہ العزیز، آپ کی اللہ بات میں برکت ڈالے اور اسی کو حقیقت بنائے. آپ کی ذاتی جو جرنی ہے، سفر ہے اسلام کے ساتھ، جماعت اسلامی کے ساتھ، اس کا آغاز، اس کی انسپریشن کی سورس کیا بنی؟ یعنی کچھ جوانی کا کوئی تبصرہ کر دیں کہ کیسے آپ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے، اس کا اسلام سے، امت کے کانسیپٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور آج اس نہج پہ کیسے آیا کہ آپ امیر جماعت اسلامی اور آپ ترجمانی کر رہے ہیں پوری جماعت کی، اور بلکہ امت کے ایک ٹھیک ٹھاک حصے کے لیے آپ ترجمانی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر آج میں یہاں پر موجود ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے والد صاحب کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے خیر کا کام لے. میرے والدین نے میرے لیے دنیا کی دعا نہیں کی تھی، اور اس لیے شاید میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرے لیے ہمیشہ اچھی زندگی اور ہدایت کی دعا کی تھی. اللہ نے قبول فرمائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے مرنے تک. لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ اس تحریک سے کیسے وابستہ ہو گئے، تو میں بالکل اسکول کے زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوا تھا، اور مولانا مودودی کا لٹریچر میں نے پڑھا، اور نسیم حجازی کے ناول اور علامہ اقبال کے اشعار. تو نسیم حجازی کے ناول اگر آپ نے پڑھے ہوں، آخری چٹان اور بدر بنی مغیرہ اور اس طرح بہت سارے ناول، تو ہم اس کردار کی تلاش میں تھے. پھر اقبال کو اسٹڈی کیا تو پھر اس پیاس میں اور اضافہ ہوا. پھر سید مودودی کو پڑھا تو پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہی وہ جگہ ہے جس میں رہ کر ہم اپنے اس تصورات کے مطابق کام کر سکتے ہیں. تو میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن بنا، پھر رفیق بنا، پھر انہوں نے رکن بنایا، پھر صوبے کا ناظم بنا، پھر جمعیت کا ناظم اعلیٰ بنا، اور جمعیت سے فارغ ہوا تو پھر جماعت اسلامی کا رکن بنا، پھر اپنے گاؤں کا امیر بنا، پھر صوبے کا قیم بنا، پھر صوبے کا نائب امیر بنایا گیا، پھر امیر صوبہ بنا. اس کے بعد پھر منور حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نائب امیر جماعت بنا، اور پھر جماعت کے ارکان نے مجھے امیر جماعت یہ بنایا. سفر کتنے سال کا ماشاءاللہ؟ یہ سفر کتنے سال کا؟ یہ تو میں 8ویں کلاس سے میں نے شروع کیا تھا، اور 8ویں کلاس میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا تھا، اور پھر 10 تک میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن بنا تھا. اس کی رکنیت کا ایک نصاب ہے، قرآن کا کچھ حصہ ہے، احادیث کا کچھ حصہ ہے، کچھ اسلامی لٹریچر کا حصہ ہے، یہاں تک کہ ہمیں سوشلزم اور کمیونزم بھی پڑھایا، مغربی تہذیب بھی، بڑے اسٹڈی سرکل اس پر کیے. اور پھر چونکہ ہم کالج میں آ گئے تو ان دنوں رشیا نے افغانستان میں مداخلت کی تھی، تو پھر قاضی حسین احمد صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ چونکہ ہمارا مستقل مقابلہ یہاں پر کمیونزم کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ ہے، تو آپ رشین زبان سیکھے. تو پھر ہم نے رشین لینگویج سیکھنے کے لیے داخلہ لیا پشاور یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں. 2 رشین خواتین تھیں، وہ ہمیں رشین لینگویج سکھاتی تھی. تو اس طرح ایک بین الاقوامی طور پر گرفت ہے رشین زبان کے اوپر بہت کم اب رہ گیا ہے، اس لیے کہ کمیونزم کا چیز زور کا ٹوٹ استعمال گیا. ہاں، یعنی وہ جب رشیا کی فوج دریامو کے پار واپس گئی تو ہم نے پھر اس سلسلے کو چھوڑا. اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹو فوج کی جنرل سیکرٹری نے کہا تھا کہ پہلے ہمارا مقابلہ رشیا کے ساتھ تھا. تو کسی صحافی نے پوچھا تھا کہ اب اتنی بڑی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا مقابلہ اسلام کے ساتھ ہے اور امت کے ساتھ ہے. یہ نیٹو فوج کے سیکرٹری جنرل نے کہا تھا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نظریاتی سفر ہے جو 8ویں کلاس سے شروع کیا اور ہنوز جاری ہے. یہ 30 سے 40 سال کا سفر ہے. یہ 30-40 سال کا سفر ہے. یعنی شعوری طور پر میں نے 1980 سے شروع کیا تھا. اسلامی جمعیت طلبہ کا جب میں رکن بنا، پھر اپنے کالج کا صدر بنا، تو بہت شعوری طور پر، حتیٰ کہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظریاتی عشق ہے یہ باقی تمام یعنی عشق سے بالکل مختلف ہے. یہی وجہ ہے کہ میں 8ویں میں ایک اسکول میں تھا 6 مہینے، پھر دوسرے اسکول میں گیا، پھر تیسرے اسکول میں گیا، پھر چوتھے اسکول میں گیا، اور اس طرح ادنا سے لے کر میٹرک تک میں نے 10 اسکول تبدیل کیے. اس طرح پھر 4 کالجز میں فرسٹ ایئر سے لے کر گریجویشن تک 4 کالجزوں میں پڑھا. تو یہ سارے فیصلے اب میں جب سوچتا ہوں کہ میں کیا کرتا رہا، لیکن بہرحال ایک جذبہ، ایک جنون، ایک عشق اپنی نظریے کے ساتھ، اسی بنیاد پر یہ سب کچھ کرتا رہا. بحیثیت بانی اور قائد مولانا مودودی جو ایک آئیڈیالوگ تھے، اس طرح کی جو ٹاورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو قداور شخصیات ہوتی ہیں، ان کا ایک اثر ہوتا ہے اپنی جماعتوں کے اوپر. وہ منجمد کر دیتی ہیں اپنی جماعتوں کی آئیڈیالوجی اور سوچ کو. 40 سال میں آپ نے جماعت کے اندر ایوولوشن دیکھا کوئی، یا آپ کو فیل ہوا کہ مودودی صاحب کے اوریجنل موقف اور اوریجنل آئیڈیالوجی کے اوپر قائم ہے جماعت؟
یہ صدی تو سید مودودی کا ہے. ایک طالب علم کی طور پر جب میں معیشت کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ ایڈم اسمتھ کا ہے اور یہ رابنس کا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کے مقابلے میں اسلامی معیشت کیا ہے، تو پھر میں سید مودودی کو اسٹڈی کرتا ہوں. ایک مفسر قرآن کی طور پر کہ ایک ایسا تفسیر قرآن کا جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی کو راستہ دکھائیں، اور وہاں یعنی صرف اور نحو کی بجائے ایک انقلاب کی خاطر اس میں سبق ہو، تو پھر میں تفہیم القرآن کی طرف جاتا ہوں. میں جب کلچر پر بات کرتا ہوں کہ جو موجودہ اوریانی اور پہاشی اور ایک مغربی کلچر ہے، اس کے مقابلے پہ تبصرہ کر لوں، تو پھر میں سید مودودی کا کتاب پردہ پڑھنے پر مجبور ہوں. اس طرح جب آج کے دن میں سود پر بات کروں کہ بھئی سود کیوں آپ کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک ہے، تو پھر میں مجبور ہوں کہ سید مودودی کا کتاب سود پڑھوں. جب میں سوچتا ہوں کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی عام مولوی صاحب میرے رہنمائی نہیں کرتا ہے کہ دین اور شریعت میں کیا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں چلتے چلتے جب دینیات اور خطبات کو پڑھتا ہوں تو سید مودودی میرے رہنمائی کرتا ہے. تو سید مودودی کا جو پورا لٹریچر ہے یہ علماء کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی نسل ہے اور یونیورسٹیز اور کالجز میں. پھر آپ نے بتایا نا کہ کیا ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں، تو یہ سید مودودی کا ہی سبق ہے کہ آپ کے منظم کو بھی پڑھے، آپ سرمایہ دارانہ نظام کو بھی پڑھے. اور یہ ان کی پیشن گوئی تھی کہ یہ 1940 میں اس نے فرمایا تھا سیالکوٹ میں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب کہ منظم کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گی، اور اس نے کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو واشنگٹن میں. اور یہ بات اس وقت میں نے دیکھا کہ جب لینن گراؤنڈ ماسکو میں بچوں نے لینن کے مجسمے پر بیٹھ کر ان کا مذاق اڑانا شروع کیا. مجھے سید مودودی کی بات، شورش کشمیری کا نام سنا ہے، اس نے فرمایا کہ جب مولانا مودودی نے یہ بات کہی تو ہم نے کہا کہ یہ دیوانے کا ایک گفتگو ہے. دیوان انہوں نے چیکو سلواکیا اور پولینڈ پر قبضہ کیا، دنیا پر قبضہ کیا، اور یہ کہتا ہے کہ ان کی موت آنے والی ہے. اس دن جب میں نے دیکھا کہ ورلڈ بینک کے آگے ہزاروں لوگوں نے ٹرکوں میں گوبر ڈالا، اور وہاں ورلڈ بینک کا جو آفس ہے ان کے سامنے اس نے وہ گوبر ڈالا کہ تمہارا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ گوبر کی طرح ہے. یہ غالباً فرانس کے اندر ہوا تھا، یہ فرانس کے اندر بھی ہوا تھا، ان کے کسانوں نے جا کے ان کے کسانوں نے بھی کیا. تو میں یہ، اور اب تو خیر آپ دیکھتے ہیں کہ خود جاپان میں، جرمنی میں، بہت سارے ممالک میں لوگوں نے سود کو چھوڑنا شروع کیا کہ 0% انٹرسٹ ریٹ رکھا. اور میں ایک ذاتی بات بھی کروں، میں فائنانس منسٹر کی حیثیت سے گیا تھا جرمنی، تو جرمنی کا ورلڈ بینک کا ایک وہ تھا، بینک کا صدر تھا کوئی ترگت اوزول اس کا نام تھا. تو اچھا یہ بھی ایک کہانی ہے کہ میں جب فائنانس منسٹر بنا صوبے کا، تو جرمنی بینک کا پیسہ تھا ہمارے ساتھ بینک میں. تو کسی اخبار نے خبر لگائی کہ یہ طالب آیا ہے اور طالب صاحب وزیر خزانہ بنا ہے، تو جس کا پیسہ ہے بینک سے نکال دے. تو جرمنیوں کو بھی فکر ہوا، تو ہمیں یہ بہرحال ایک سوچ میں پڑ گئی کہ اگر لوگوں نے ہمارے بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کیا تو ہم تو ناکام ہوں گے. تو ہم گئے ادھر جرمنی، برلن میں 3 دن رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کی. پروفیسر خورشید صاحب بھی ساتھ تھے. تو ان کے ساتھ جب ہم نے بات کی نا اسلامی بینکاری کا، تو ان کے آخری الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مسٹر حق، جو انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. یہ جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ انسانیت کے لیے موت کا نظام ہے. آج پتہ نہیں وہ ریٹائر ہوئے ہوں گے، بوڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کوشچن یہی تھا کہ سید مودودی نے آپ کو یعنی کسی خاص دائرے میں بند تو نہیں کیا ہے. نہیں، ہمیں بند نہیں کیا ہے. ہمیں نے کسی خاص لباس کا اس نے پابند کیا ہے،
نہ کسی خاص شکل بنانے کا اس نے ہمیں پابند کیا ہے. اس نے ہمیں یہی ایک فقرہ سکھایا ہے کہ قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور ساری دنیا پر چھا جاؤ. اپنی بات نہیں کی ہے. ایک دلچسپ بات آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں جو مجھے جماعت اسلامی میں لانے کا یا آنے کا باعث بنی ہے کہ اس دستور میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو امیری جماعت کی طرف نہیں بلائیں گے. جماعت اسلامی کے دستور میں ہے. میں نے جب یہ فقرہ پڑھا تو میں یہی سمجھا کہ کوئی امیر مجھے اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا، اپنا مرید نہیں بنانا چاہتا. تو اس میں لکھا ہے کہ ہم لوگوں کو امیری جماعت اسلامی کی بجائے اللہ کی طرف بلائیں گے اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے. مجھے اطمینان ہوا کہ جو مجھے اللہ کا بندہ بناتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتا ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے. تو اس لیے ہمارے ساتھ ایک آفاقی پیغام ہے. آپ کو کسی کنویں کا مینڈک نہیں بناتا ہے کہ بس اس دربار کا رہنا ہے یا اس خاندان کا غلام رہنا ہے یا اس جاگیردار کے گھر کا طواف کرنا ہے یا اس سرمایہ دار کا مرید بننا ہے. نہیں، ہمیں صرف اللہ کا بندہ، نبی مہربان کی امتی. اس سے پیاری اور چنگی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور چنگی بات نہیں ہو سکتی. آپ کے صبر کا شکریہ. جاتے جاتے ایک پیغام سوال ہے میرا. جماعت کے بارے میں آپ نے فلی کلیریفائی کر دیا. آپ کے سٹانس یہ مختلف جو بڑے امپورٹنٹ لوگوں کے ذہن میں سوال بنتے ہیں. پاکستان کے لیے آپ نے کہا بھی دنیا امید پہ قائم ہے اور وہ بستی بسانا چاہتے ہیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ، جس میں عدل کا نظام ہوگا، انصاف کا نظام ہوگا، ظلم اور بربریت نہیں ہوگی. کیا پاکستان کے لیے یہی حقیقت اگلے 10 سال کے اندر نظر آ رہی ہے یا اس کے کچھ برعکس کوئی ہوپ کا میسج ہے اگلے 10 سال کے لیے؟ دل کی بات کروں، دل کی صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی رات کے 9 بج گئے ہیں یا 10 بج گئے ہوں گے، 10:30 بج گئے. کل سورج طلوع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقین ہے آپ کو؟ اسی طرح اس ملک میں ایک اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوگی جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہیں ہوگا، جس میں ایک انسان دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا، جس میں سب کو چھت ملے گی، سب کو اچھی تعلیم ملے گی، ہر نوجوان کو روزگار ملے گا، ہر غریب کے لیے علاج اور انصاف. میں اس لیے ایک خوبصورت پاکستان دیکھ رہا ہوں، ایک کلین اور گرین پاکستان دیکھ رہا ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ بعد میں تبصرہ کریں کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے تو خواب دیکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اجازت ہے. میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام ہے اور ساری دنیا میں ایک ماڈل ہے. لیکن اس خواب کو دیکھنے کے لیے کیا شواہد موجود ہیں؟ یہ تھوڑا سا ایک بندے کو بڑا ڈاؤٹ میں ڈال دیتی ہیں کہ کیا ایسے شواہد موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شاید عوام کو نہیں ابھی نظر آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو ہماری جو نئی نسل ہے نا جی، وہ ایک اچھی زندگی کی تلاش میں ہے. تو یہ جو تلاش اور جستجو ہے نا جی، یہ بذات خود انسان کو ایک منزل کے قریب کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی بونے تھے، جو صرف حرام کی دولت کی بنیاد پر ان کی سیاست ہے، کوئی کوالٹی نہیں ہے. آپ ان کو شادرہ میں چھوڑیں نا کہ بغیر کسی سہارے کے اپنے گھر پہنچے. یہ سیاسی بونے اپنے گھر بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. جس ٹمپریچر میں آپ سانس لیتے ہیں نا جی، اس ٹمپریچر میں یہ سانس بھی نہیں لے سکتے. نہ ان کی کوئی معاشی سوچ ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی ویژن ہے. یہ صرف دولت کی بنیاد پر ہے. اور میں شاباش دیتا ہوں سوشل میڈیا کو، ان کے ایکٹیوسٹ کو، کہ انہوں نے ان سیاسی بونوں کے چہروں سے نقاب اٹھایا ہے. اب لوگوں کو یہ جیسے ہیں ویسے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، کچھ دیر اور سے ہی یہ رہیں گے، لیکن ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے اور یہاں ریئلٹی کی سیاست انشاءاللہ عام ہو رہی ہے. میں اس بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جس سے بھی بات کرتے ہیں نا تو مانگتے ہیں کہ ہاں مسلم لیگ کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ تباہی اور بربادی اور کرپشن میں اس کا ہاتھ ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ اس جرم میں پیپل پارٹی بھی شریک ہے. یہ بھی مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے.
یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سودی نظام ختم نہیں کر سکے، عافیہ کو واپس نہیں لا سکے، کشمیر کو آزاد نہیں کر سکے، معیشت کو بہتر نہیں کر سکے، بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے. یہ سب لوگ ہم مانتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ کون کر سکتے ہیں. میرا صرف اتنا کام رہ گیا ہے کہ میں اب یہ سمجھا دوں کہ یہ کام ہم ہی کر سکتے ہیں. وی کین ڈو، ہم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جی، اللہ آپ کی بات میں برکت ڈالے، قبول فرمائے. آپ کے صبر کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں اور بڑے تفصیل سے جواب دیے. مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اور سیاسی جماعتیں اپنے بیانیوں کو، اپنے 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 تصورات کو سامنے رکھیں گے عوام کے، اور اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کا پلڑا بھاری رہے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر، جزاک اللہ. تھینک یو. مہربانی. السلام علیکم.